Okay. Let's Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Let's just try and keep it in English. If you cannot, then it's all right, but try your best to keep it English, please. Keep it in English. We'll go with the girl first. Let's just go with A, Atika from England. Assalamu alaikum, Atika. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum. I'm actually speaking from the UK. Been waiting for my turn for very long, and I was not expecting this my turn today. Anyways, so my main question is about my little girl who's 2.5 years now, and I'm actually worried about how to raise her in this society. One, I have heard a lot about your app that's coming in summer, I guess. So I'm anxiously waiting for that as well, inshallah. I'm anxiously waiting for that. But the main thing that I'm not really very sure about is whether to send her to the nursery or not. Because in the nursery, they inculcate so many things through music and rubbish cartoons and rubbish books that ruin the child's personality right from the very beginning. So do you reckon that I should not send her to the nursery and start doing things that I can at home to begin with? Okay, Atika, how old are you? I'm 45. Okay, and this is your first child? That's my first child, yes. Okay, she's 2.5. Yeah. Two things you just casually just threw away. One is rubbish. I need a little more specificity in how you look at or how you define what is not rubbish. And secondly, how do you define nursery? What do you think nursery is? Yeah, nursery is basically a place where we have to send, normally we don't have to, but we do send our children when they turn 3. Oh, no, I know what a nursery in school is. I know what it is known for. I want you to tell me what nursery actually is. What nursery actually is? You're asking me, right? Yes, I'm asking you, mother of 2.5 children. Is she a girl or boy? It's a girl, yes. It's a girl. What's her name? Amal. Amal, okay. Amal is, you are envisioning a certain adult Amal, right? Yeah, definitely. Okay. Yeah. Have you drawn out a little bit of a picture with your husband about the adult who's going to be 20 in about 18 years? Yes. Really? You have? Yes. Okay, awesome. Well, that's job one. So write down with your husband, of course, and whoever is going to take care of, if there could be people in the family and not just you two. Yeah. What is that 20-year-old girl that Amal in about 2040? Okay. 2040 is 2023, right? About 17, 18 years from now. But in 2040, inshallah, she'll be a functioning adult. Yeah. Yeah. What are the attributes that you actually really, really want, and you have a certain use for that set of attributes, right? Use meaning what kind of problem is this girl going to solve for the rest of the world, right? Yeah. I hope you have done that sort of a homework. Yeah. In these very words. In these very words. Sorry, go again, sorry. What kind of attributes are you eyeing out in Amal, and what are those attributes going to solve for the rest of the world? Right? Yeah, you got to write that down. Okay. Then I'll tell you what nursery actually stands for, specifically you both of you, parents of Amal in particular. Okay. Unless you've eyed that out, then you're going to put her in a totally haphazard, random, very out of control environment. No matter where you put her, even if she's homeschooled, it doesn't really matter. Right. Okay. So that kind of drawing board is a mandatory thing inside every
woman or man's house who's about to get married, let alone have children. Okay. Now, as soon as you're going to have that drawing board, you're going to know how to nurse a child. That adult needs a lot of nursing. Nurseries, it comes from nursing, right? Nursery is where kids are nursed, right? Exactly. Yeah. Yeah. So understand what is the requirement of nursing those attributes for that 20-year-old. Some attributes take 20 years to complete. Some take 2. Some take 5, depending on what kind of attributes are you looking out for, right? Now, unless you have that drawing board, I cannot give you that advice. And if you have that bigger problem in 2040, not just 2040, but 2050, when she's going to be solving that problem for the rest of the world, in 2050, she might take or might need 30 years to complete some certain skills and attributes, right? Right. But she would have to have those attributes. You'd have to start working right now. So that's how parenting is done. That's basic. I'm pretty sure you know what I'm talking about, because I didn't use any kind of technical terminology here, right? So unless you have that picture of a 20-year-old daughter of yours and have a very, very unanimous agreement with your husband and whoever's going to take care of her, and all of them are working together, otherwise it's not going to work. And if they're working together, then she is in the nursery. A lot of things that... Now listen, here's the thing. Let me just make it simple for everyone else who have kids. School, any school that you're going to put any of your children into, is a part-time teaching institute. Yeah. And your home is a full-time training institute. So that child actually hovers around these 2 institutes. Okay. One is part-time and one is full-time. Yeah. Now imagine the responsibility on those full-time nurses and teachers and trainers, right? Those part-time teachers and nurses and trainers who you're going to give your child to are going to take most of the productive time of the child. Yes. Understand the problem of the education system here, because the most of the mentally productive time of the child should have been given to the full-time institute, and some of that productive time of the child should have been given to that part-time institute. That's just basic math, right? But we do the exact opposite. We give the most productive amount of time to the part-time teaching institute, where they tire out the child, and they take pride in that, by the way. And the child just comes home to just have a late supper or dinner and just sleep. Okay. And a lot of other anxieties about what is going to or she's going to do tomorrow, which is called homework, right? So this is a problem you're going to solve right now. You will have to come into the role of a full-time trainer and a full-time nurse. She's 2 right now. So you got about what? I don't know what's the threshold for, or the barrier of entry in school is regarding the age. I'm thinking it's 6. I'm thinking. So you have about 3.5 years to make sure, because I'm not certain if you're not going to put this child into school, or you might just do that. Okay. But even if you do, it doesn't really matter unless you have a very clear 20-year-old Amal drawn out in your own bedroom, and you would know, and he would know. What's your husband's name? Mansoor. Mansoor would know what's his role, what kind of color he's going to put, what kind of colors he's going to put of the spectrum that you just drew out. Now, there are certain things only a father can do, and a mother cannot do no matter what. And there's certain things only a mother can do, no matter what the father, even if he's a single father parent, he cannot do that. And there are certain things a professional teacher can do. Both parents cannot do that, because
They are short in time, resources, and a lot of exposure and experience and expertise. Right. So all of these three, this is a trifecta here, as you can see. These three factors come into play so that you can dictate all of the school teachers, the faculty, the institute where you're going to put your child into. Even if you want to homeschool the child, you're going to be very clear about the outputs, even as low as daily outputs, as low as daily outputs, as low as a session output, if you have a very clear map. Now, most of the people do not have that map. They have a blurred, very low resolution picture of some wish list that they want from a child or most of their children. And that wish list, most of the time, is not even possible because that's the parental wish list for the parents. The child is going to outgrow that wish list in less than a decade because that decade is going to change the wish list inside the mind of their own parents. Because that wish list keeps changing because of the global change in whatever the definition of whatever success or failure there is going to come. Okay. And that's a very emotional diagram most parents draw. And they don't draw from their children's future. They draw from their own past. Right. Parents are just trying to rub their own wish list onto their children because of whatever lack of achievement that they actually fell into. And they are just trying to make sure their child does not tread on those lines. Right. Now, that's the problem. That child is not going to live your lives. He's going to have a totally different world to live into. And he's not going to be able to fulfill, even if he wanted to. And thank God for that. He's not supposed to fulfill that wish list, which you have already in store for her. Okay. She's going to be 30 in 2040, or actually 2050. She's going to be 30 in 2050. By that time, your wish list would have expired a long time ago. Okay. So right now, she's going to get all of that debris from that breaking of, bruised wish list that you are going to keep shoving into her brains. And she's not going to be able to not only understand, but also to fulfill that list of so many wishes that you keep carrying. Okay. I'm not even going to go down the list of the other failures parents have and the other emotional baggage that parents carry because of whatever they couldn't achieve, or they have deeper resentment about their own parents, about how they were raised. And so they just make sure that they don't make the same kind of mistakes, even though those don't really apply on the child. Okay. So what I'm trying to tell you is keep it simple. Draw out a vision for a 30-year-old, 20-year-old Amal. Make sure you are very clear of why you're putting the attributes. And once you have those attributes, you need to have that foresight of whatever's going to be happening in 2040. You need to have that foresight. And that takes up years of discussion. You have about 3 years to do that. Don't worry. Yeah. Okay. But who am I going to do that discussion with? Like, I haven't got any person who has that insight into 2040. Where Get shall I that go? insight. That's the prerequisite of marriage. Get that insight and sit down with Mansoor. Talk to each other, Talk about worst case scenarios, talk about balanced approach of realistic case scenarios and real case scenarios and best case scenarios. Try and draw a balance about whatever that I mean, you can see it's a pretty realistic diagram most parents draw out, even though it's still, even that is going to expire in less than a decade, but you keep doing that, right? I mean, you're not going to just do it, this vision boarding once. You're going to have to do it every year, sometimes even ever, because so many events keep happening and you get deeper insight as to what's going to happen when our kids are going to be adults. Okay. Let's just, in retrospect, you can see that, whatever was going on in, let's just say 41 years ago when you were 2, right?
if your parents had drawn a vision board, that would have expired in what, 10 Mm. years, less than that, because the world keeps shifting, right? So they were needed. They should have done this vision boarding many times to make you, to equip you with whatever is happening right now. And, not just as a mother, but as a person, right? So, since we don't do that kind of math, most men become just a linear money machines, and women become a linear housewives, sort of a, very myopic, one line, one track people. And they try and evade whatever the problems are in the world because they're not equipped to handle those problems. So we just, keep our eyes shut towards them because it's a matter of our self-esteem. We tend not to look at those problems which we cannot solve, because as soon as we know that it is the demand, because we are naturally human beings, we have empathy. So we want to solve those problems, which we get to see. And since we do not have the skill or the attribute or the time to do that, we feel bad. And we don't want to feel bad. Since we don't want to feel bad, we tend not to go into detail about certain problems which we should have been able to solve. Yeah. You know what I'm saying? So I hope I gave it long enough an answer so that most parents can get whatever they can out of this. I keep talking about this so many times. I keep trying to change angles about this so that, people can relate to this. But at this age, you need to understand the big picture. And this is the big picture of parenting. I can go into basics of how to train a child and what kind of areas Amal is going to be needing to be trained upon in the next couple of years. But those will be specifics. I don't want to put my specificity in your vision. Right now, you don't have a vision. You need to get that vision in. Okay? Excuse me, sorry. I do have the vision. I got everything clear in my mind. And if you think that you can help me with this, Well, that vision comes from the actual foresight of what Amal is going to be facing in 2040. You've done the math in this? That's really very hard, honestly. Not really. Not so much. Because you know what? We do not have that ilm al-ghaib. So what we do is we prorate a lot of issues. Yeah. It's going to be guessing, isn't it? No, not guessing, calculating. Speculating is the word. You'll be speculating based on data that you have right now. As you mentioned the word attributes, I know what attributes I want in her. And those are exactly the same attributes as my parents tried to inculcate into us. And I'm quite proud of those because they saved us on every point in life from so many evils and so many failures. And that one of them was steadfastness and not being attracted by any sort of evil. And this sort of attributes I want in her. And I guess it all came from my mom's hard work that she did on us by teaching us Quran, Sirah, some of Hadith, as much as she knew from a very young age. I hope I'm going to do. Let me, okay. You know what? I have so many people in the queue waiting right now, but I still want to give you a little food for thought. Yeah. When you open the Quran, where do you see steadfastness? When I open the Quran? Yeah. Everywhere. The whole Quran, is it? No, but you need to have a training manual, right? And that has to come from the Quran, right? So when you're going to teach Amal the Quran, and you need to inculcate this attribute in her, which is a fine attribute, by the way, a fine attribute. Okay. So how are you going to use the Quran to tell her that you are actually teaching her or training her through this book? You need to find that. That's the bridge. Okay. Otherwise, you'll just be teaching the Quran. You're not going to be training the Quran. If you put the attribute through the Quran inside the life of a child, that's training. And that's the job of a Muslim, right? Yes. Okay. And that's why I keep emphasizing on Sira, because Sira is all steadfastness. That's it. That's my question. Where do I get the ability? Do you think every mother is able to
explain Sirah to their children? Yeah, of course. Yeah, I'll tell you how. For example, take this attribute. Okay, that's how we train Sira. I keep using this word, training the Sira, not teaching the Sira, train the Sira. Yeah. So take this attribute, for example, okay, steadfastness. Yeah. And then you open the Sira and then you go through all of those problems, big problems that Prophet ﷺ was going through, and you give them, the child, a very realistic and relatable example from your life and from the current life of the world right now, and put the Prophet ﷺ in there and show the child through the example of the Prophet ﷺ, and put all the characters of the Sirah there, and so that she can know that this person, sallallahu alaihi wasallam, was real, and that steadfastness is still applicable, which he showed, actually way more than applicable right now. He showed way more than what we would have to. The kind of problems he was going through, we are not going to go through those kind of problems. And even if we do, then we'd still have that example. And you're going to have to pick a few, not just one or two, a few, so that the child would know that it is a lifelong lesson. Okay. And you don't have to go through all the Sirah for just one attribute. You just have to use those stories. Yes. And train the child, because you're just training an attribute here. But the child has to know the whole Sirah anyway. Okay. And that Sirah is going to give her the broader memory of the whole, a broader sense. And then she's going to remember the attribute of steadfastness through those events that you're going to narrate. Okay. Right. That was my main question, basically. There you go. Yeah. So you pick up an attribute and then you find it in Sirah, because that's common sense. And then you put stories in play in front of the child, and you put realistic examples from current day and age, and then you put the Prophet ﷺ Sirah in there. Okay. Perfect. Yeah. Thank you so much. Thank you. Good insight. Thank you. This is good. Okay. Make sure at about 4.5 to 6, 7 stories are the only way to train a child. Okay. Get it. Thank you so much. No problem. Thank you. Assalamu alaikum. Denmark. See that there. Okay. Perfect. Yeah. Thank you so much. Thank you. Good insight. Denmark. Assalamu alaikum. Ali Samina from Denmark. Okay. Or Denmark. 5-second rule, Denmark. Let's just go to I'm going to go to Europe. I can see Nikat from Canada. Assalamu alaikum, Sahil bhai. Assalamualaikum. Sahil bhai, I have a request that if you will arrange a session in Canada, please do it in different locations, like near to Milton or Mississauga, or because I live in Milton. If you will arrange in Toronto, it will be very, very far for us. No, I'll be coming to Milton, inshallah. Actually, that's the first stop. Milton is my first stop, inshallah. Thank you so much. And, my question is that how can we avoid backbiting? Because in females, I did not find even a single woman that is even religious or practicing, and they are avoiding backbiting. Like, it is so much common in our gatherings wherever we go, and we cannot avoid. So how can we practically avoid that? Okay, go into the surgery of backbiting. Why do people, anyone, forget women and men, okay? Why do women or men, any human being, does that? Why does anyone commit such a heinous crime? Why? What is backbiting? It is like it's a truth. The Prophet ﷺ said that it is a truth, but if we are speaking, it is like someone's back. Like it is just like someone is. I know. मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं. The question is not this surgery करेंगे ना इसकी. We're gonna go through a little bit of a deeper cut. Okay, why do people backbite? There is a certain emotion which is common. Everyone does it for that one emotion. What is that emotion? We are comparing with ourselves that like No, this person. Absolutely not.
I think females want to do, like they just want to vent out. No, Like no, that's not a rule. I don't know, like since our childhood we have just seen, and it There like is I a have certain seen emotion. क्या नाम है आपका? मुझे नाम भूल गया आपका. Nigat, Nigat, how old are you? 33. Okay, then you know you've been through the world. 33 साल में, you know. Are you from Pakistan or India? Sir, Pakistan, Karachi. Okay. Okay, well, big city, both of them. So think of why would you want to do this? Go through that situation. You'll find out that emotion. Once you know this emotion, and I know I'm not going to give it to you. I want you to think about this. जब तक आपको ये खुद सर्जरी नहीं करनी आएगी ना, when you're going to know why would any human being want to do this? Okay, then you'll find out how to treat it. Lecture से नहीं खत्म होने वाली गिबत. बिल्कुल. Okay. Yeah. Now But the thing is, like मैं practically I could not find even a single woman like who is not doing this. तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये ऐसी क्या, इसमें ऐसा क्या मसला है कि कोई ये काम छोड़ ही नहीं पाता है. Even religious लोग भी नहीं छोड़ पाते हैं. मुझे लगता है ये एक वाहिद सिंगल गुनाह है जो कि हर बंदा करता है. Like, no, that's not true. A lot of people. Oh my God, you'll be amazed as to how many people just बड़े-बड़े गुनाह कर लेंगे, गिबत नहीं करेंगे. I know so many. Okay. But in females, like if you know, like in females gatherings, I have never find any single woman who is against this, or like it is just a habit. I don't know. Well, and I'm feeling like I'm having a problem too, because I don't want to do backbite, but still somebody's talking to me and they just brought up someone's discussion, and then eventually I ended up also doing this, like back giving answers. Oh हाँ ये ऐसा ही है, तो आजकल तो मतलब ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है. I don't know किस तरीके से सहाबा किस तरीके से इसको अवॉइड करते थे. like ट्रेनिंग हुई थी ना, नबी इस्लाम ने ट्रेनिंग की है ना, अब ये तो करनी पड़ेगी आपको भी, स्पेशली अपने बच्चों की. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड बैक बाइटिंग इज गोइंग टू सेट स्टैंडर्ड. लाइक मेरे किड्स नहीं है, लाइक 5 years हो गए हैं, लेकिन मेरे नहीं है. तो और मुझे आपसे ये भी पूछना था, इवन के जैसे कि मैं खुद भी काफी सालों से ये सोच रही हूँ कि मुझे कुछ करना चाहिए. लाइक पिछले 10 years से मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे बहुत ज्यादा जो है ना मौत का भी खौफ, और पता नहीं आई डोंट नो, जब से मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया तो इवेंचुअली बहुत ज्यादा मेरे साथ जो है ना काइंड ऑफ डिप्रेशन कह लें, जिसको मुझे अब लगा कि अब आप कहते हैं कि वो एक्चुअली आवाज होती है आपकी. लेकिन जैसे मुझे लोगों ने कहा कि तुम जॉब कर लो, तुम्हें ये मसला है, तुम कनाडा आ गई हो, तुम अकेली हो. लिसन ओके, लंबी बात हो गई. ठीक है कम से कम मिल्टन आ रहा हूं मैं, मिल्टन इंशाल्लाह. हाँ चले, आप मुझे बैकबाइटिंग का ना सोल्यूशन बता दें कि लाइक मैं कैसे इसको अवॉइड करूं, मतलब किस तरीके से मैं गैदरिंग्स में कैसे बिहेव करूं, मैं किस तरीके से एटलीस्ट मैं तो स्टार्ट करूं ना इस चीज को, मैं कैसे करूं. Okay, let me give you a little picture. I don't want to do that in a group session, but okay, here goes. Think about how many people you do. Give me your family. How many siblings do you have? Are you married? Yeah, I'm married. और जो है siblings मेरे यहाँ पे कोई भी नहीं है. Like I have just friends and families, like cousins, like friends gatherings, जो कि families हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन मेरी ultimate family अपनी नहीं है यहाँ पे. Okay. लेकिन whenever even my sisters will be watching this, even उनसे भी बात करो तो backbiting हो जाती है, क्योंकि वो खानदान की सारी खबरें पता चलती हैं, उसने ये किया है, उसने वो किया है, तो कोई बात कंप्लीट ही नहीं होती हमारी backbiting के बगैर. Listen, गिबत जो है ना, गिबत, मैं आपको कुछ लिंक्स ही बता सकता हूँ. 3-3, 4-4 घंटे का सिर्फ गिबत का सेशन मैंने किया हुआ है, मुझे पता है. मैंने सुना हुआ है. जी मैंने सुना हुआ है. तो फिर यहाँ पे क्या बात हो रही है निगत, सीरियसली? लेकिन मुझे ना प्रैक्टिकली समझ नहीं आता कि वो काम होगा कैसे. मतलब मुझे ना, मैं वही कह रही हूँ ना, मुझे कोई दिखता नहीं है जिसको, जो बंदा उसको फॉलो कर रहा हो, तो मुझे इसलिए समझ ही नहीं आता. मुझे तो लगता है कि मुफ्ती, मतलब यानी कि स्कॉलर्स भी बैठ के गिबत कर रहे होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है. मैं आपको ना ऐसी बात बता दूं, खवातीन को ना जिसे डर लगेगा, वरना ये मुर्दा भाई का गोश्त खाने से डर नहीं लग रहा किसी को. ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू, I'm going to try and play with the psychology of all women now, because that's the emotion जिसको मुझे काउंटर करना है. ये रूल याद रखिएगा, ये अल्लाह ताला का उसूल है.
اصول ہے, اسلام کا اصول ہے, ریٹن اصول ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے نا, جو بندہ فار ایگزامپل میں آپ کی غیبت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے اوپر فتح عطا کریں گے ہی کریں گے, یہ رول ہے. ٹھیک ہے. Okay, now whoever, all the women who are listening, I'm trying to tell you what I mean in your language. I'm speaking woman right now, okay? Yeah. In terms of psychology. So if I know what the emotion is, so I'm playing with this very emotion. If you commit this, the one who you're committing it upon will be triumphed over you. Allah نے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کرنا ہی کرنا ہے. ذلیل کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا. اچھا, میں نے اپنی بہن سے ایک سوری کٹ کروں گی, میں نے اس سے بولا کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہماری مطلب ہے نہیں کہ ہم اپنے اعمال اس کو دے رہے, تو وہ کہنے لگی پھر ایونچولی وہ ہمیں ہماری غیبت کر لیں گے تو جو ہے نا ہمارے حصے میں وہ آ جائے گا کیونکہ ساری عورتیں یہ کام کر رہی ہیں. دوسرا یہ کہ جو برا بندہ ہوتا ہے اس کی زیادہ غیبت ہوتی ہے, تو اس کو تو بینیفٹ مل رہا ہے ایک طرح سے. ہماری اچھی جو خاندان میں لوگ لائک فیملی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹاکسک ہوتے ہیں تو ان کو ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. Okay. اس کو کیا مطلب, what you want me to answer or decipher all of this? Then اور یہ یاد رکھیے گا, غیبت چھوڑنے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں. میرے ایک استاد نے مجھے بتایا تھا کہ جو شخص آپ کو برا لگتا ہے اس کے لیے وہی دعا نماز کے بیچ میں درود کے بعد مانگنا شروع کرو جو اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہو. ایسے غیبت, اس کی غیبت نہیں کرو گے آئندہ. یہ رول رکھ لیں, بس تھراپی ہے. اور اگر لائک گیدرنگس میں ہو رہی ہو تو ہم خاموش رہیں, بس ڈسکس نہ کریں اس چیز کو. What kind of a Muslim would you be? Stop the problem with your hand. روکیں اور لوگوں کو روکیں. خاموش کیوں رہیں؟ غیبت سننا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا سو you can do that. اور سر آپ نے کہا تھا کہ آپ تفسیر کریں گے سورہ ملک کی اور سورہ تکویر کا آپ اکثر بولتے ہیں, لیکن آپ نے ابھی تک بھی وہ کوئی سیشن نہیں کیا آپ نے اس کے بعد سورہ کہف کے بعد. سورہ تکویر پہلے کی تھی, سورہ کہف بعد میں کی تھی, وہ آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی. اوکے, سورہ تکویر سورہ کہف سے پہلے ہوئی ہے اور سورہ ملک سب سے یا سورہ ملک 4 سال ہو گئے مجھے کیے. بہرحال I'll do it again. میں نے وہ انگلش میں کی ہوئی, اردو میں کرتا ہوں میں. جی مسز مدثر اسپین, ¿cómo estás? جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسپین, ماشاء اللہ. ہاں جی. ¿Cómo estás, Mrs. who? Mrs. Siddiqui? No, Mrs. ایکچولی میرا نام مدثر ہی ہے سر. اوکے مدثر, اوکے جی. میں نے مسز اس لیے لکھا کہ آپ مجھے میل نہ سمجھ لیں, اس لیے میں نے مدثر لکھا. اوکے مدثر جی. جی سر, میرا ایک کوشچن ہے کہ do you speak Spanish? یس. Okay, so your kids speak Urdu? سر اردو, اسپینش, انگلش مکس. اوکے پھر ٹھیک ہے, بولیں اردو میں. ہاں جی, اردو اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت دیر بعد چانس ملا آپ سے کوشچن کرنے کا, تو میں اپنی زبان میں کروں گی تاکہ میں اس کو ایکسپریس کر پاؤں پوری طرح. سر مجھے ایک کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ کریج ماڈل کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں سمجھاتے ہیں کہ جی کرسمس جو ہے وہ نہیں ہے, اور پورا کانسیپٹ پیچھے دیا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا, اور ہیلووین کے بارے میں بھی جو ان کے اسکول میں ان کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. ایون میرے جو بڑے بیٹے ہیں وہ جیسے سائنس اپنے 5th گریڈ میں تھے, اور سائنس کے ٹیچر نے جب ان کو کہا کہ ہم our ancestors were monkeys, so he stood up in the class اور اس نے کہا کہ سر نہیں, ہم منکی نہیں تھے. اور سر نے کہا لٹرلی اس کو جیسے آنسر کیا کہ مطلب how do you know, تو اس نے آگے سے رپلائی کیا سر پلیز ریڈ دا قرآن, there you can easily see that our grandfather Adam is a human being, we were never been a monkey. And Taha ended up so angry at the end of the class, and the teacher allowed him to speak, and later the teacher will say me that Taha is like this in the class, and that. آپ کو پتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ میں نے کیا کیا,
میں نے اپنے آپ کو بڑا ڈیپلی اینالائز کیا کہ میرے میں سے وہ منافقت نکل کے وہ باہر آ گئی کہ میں نے اپنے آپ کو نوٹ کیا کہ میرے سے زیادہ میرا خیال تاہا میرے سے زیادہ کرج میں تھے اور میں ڈری ہوئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا اس کے لیے کوئی پرابلم نہ بن جائے اور یہ کیا بات ہوئی, اس نے یہ بات کیوں کر دی. اور حالانکہ تاہا مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ مما آپ نے مطلب ہم نے گھر میں یہی بات کی ہے نا کہ یہی یعنی حضرت آدم علیہ السلام بندر تو نہیں تھے نا, یعنی وہ تو منکی تھی, یہ غلط کر رہے ہیں مما بات یہ. اچھا سیم یہی سچویشن ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے میری بیٹی کے ساتھ ہو گئی جو چھوٹی والی ہے. انہوں نے میوزک, جیسے ہمارے گھر میں بالکل میوزک الاؤڈ, جیسے ہم نہیں میوزک سنتے کہ ہم نے نہیں سننا الحمدللہ, تو جیسے ہم ریسٹورینٹ میں بیٹھے تو میوزک آن ہو گیا اور وہ ایک مسلم ریسٹورینٹ تھا تو سجل نے کہا کہ پلیز یہ میوزک بند کرے, یو آر اے مسلم نو میوزک بند کریں. اچھا اس نے لٹرلی ایسے کہا, مجھے بھی آڈ لگا. اچھا مجھے اس ٹائم پہ اپنا آپ لگا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیسے بیہیو کروں کہ میں اب اپنے بیٹے کو یہ سمجھاؤں کہ بیٹا ہاں آپ اچھا سا بیہیو کریں. یعنی ایگزیکٹلی مجھے اپنی منافقت خود ہی کھل کے سامنے آ گئی اور ایکچولی میں بالکل کوشچن مارک ہو گئی کہ مجھے اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے. اچھا وہاں پہ سب لوگ ہنس رہے ہیں سجل کو دیکھ کے کہ سجل کیا کہہ رہی ہیں, تو میرا کوشچن آپ سے یہی ہے کہ اس کو میں کیسے اپروچ کروں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں اس کو کیسے اپروچ کروں, کیونکہ میں نے گھر میں ان کو فل ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ بیٹے میوزک نہیں ہے, ہم لوگ ایسے ہیں. یعنی قرآن پاک, اچھا وہ بالکل کرسمس الحمدللہ نہیں بالکل اس میں انوالو ہوتے. جو سجل چھوٹے والی ہیں وہ تو سب کہہ دیتی ہیں کرسمس غلط ہے اوپنلی بھی, جیسے اس کو کہہ دیتی ہیں. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ سر مدثر ٹو تو نہیں بنا سکتی نا. جی سر. Cos'è a breve? سر آپ اسپینش بول جی سر. Tu hablas español, eh? Sí, habla español. ہاں تو Sí, پھر سمجھنے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. سوال پہ آئیں گی تو مجھے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا نا, اس لیے کہہ رہا ہوں. اوکے سر, lo siento. Sí. ہاں. Sí. So give me the smallest question. That's why I said, "Cos'è a breve?" Mrs. Mudassar? Mrs. Yeah. Yes, sir. Yeah, Sir, so the question is how can I portray the courage model, or how can I display the courage model to my kids when I I find thought you just myself? told me that your son is way more courageous than You than me. Yeah. than what you would have expected. I'm sorry. جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے زیادہ کریج بچہ شو کر رہا ہے. جی. تو اب ہمیں تو آپ سے سیکھنا چاہیے, بچے میں کریج کیسے ڈالی. آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سر میں آپ کو اپنا ماڈل بتا رہی ہوں کہ میں خود ڈر گئی اندر سے کہ آپ کو اپنے اندر کریج ڈالنی ہے. نہیں سر پرابلم از کہ میری وجہ سے, مجھے نہیں پتا میری وجہ سے, میں تو دعا کرتی ہوں, میں اپنی وجہ میں کیا بتاؤں آپ کو, میری تو دعا ہے ان کے لیے. لیکن سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے اس فیس کو وہ جج کر کے کہیں یہ نہ سیکھ لیں کہ نہیں ایسی بات ایسے نہیں کیا کرتے. آپ سمجھ رہے کہ مجھے اس کو کیسے اپروچ کرنا ہے اس چیز کو, کہ یعنی جیسے پبلک میں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ اس نے کہا پلیز آپ میوزک بند کریں, یو آر اے مسلم نو, اور وہ لٹرلی اینگری تھی, وہ کوئی مطلب جیسے آپ کہہ لیں کہ کچھ فیس نہیں کر رہی تھی. وہ مجھے کیسے اپروچ کرنا ہے, یہ میں آپ سے کوشچن کر رہی ہوں سر. سوچ رہا ہوں میں اصل میں کہ آپ کے سوال کو شرنک کیسے کروں. جی سر. میرے ساتھ ہی رہیں, اب رکیں. لیٹ می جسٹ کم بیک ٹو یو. اوکے سر. میرے ذہن میں ایک کانسیپٹ آیا ہوا, میں چاہ رہا ہوں آپ سب کو اکٹھا ہی ٹرین کر دوں اس بات پہ. اسپیشلی کریج جو ہے نا, it's not as tough as we made it out to be. Okay, it's not as tough. It is rather simple, but it takes a certain kind of perspective. Okay, you know what a perspective is? Is it Shoaib?
आप म्यूट क्यों करें अपने आप को खुद ही बार बार? सर मैं म्यूट इसलिए कर देती हूँ कि पीछे से कोई आवाज डिस्टर्ब ना करे। जी सर। Oh, okay. Thank you. जी, Thank you. So, perspectiva. सही सर। Yeah, I'm going to change that. I will try and change that so that courage को आसानी से inculcate किया जा सके. By the way, human beings are naturally courageous. Yeah. Okay, we're born Yeah. courageous. We They- are yeah. trained out of courageousness. Courageousness. Yeah, Gujarat Sir, is pain हो गया. We Sir, are I'm trained sorry. out of courage. Yeah. Okay. Yeah, sir. Yeah. So, जी जी. एक्चुअली मैंने आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की क्लास ना इसी सिलसिले में, बस इसी में, इसी सोच में, एक ख्वाब के पीछे एक ख्वाब भी आया मुझे, तो मैंने कहा मैं सर की क्रिटिकल, मैंने ओरिएंटेशन ली ऑनलाइन और मैंने कहा मैं क्रिटिकल थिंकिंग में जाती हूँ, मे बी मुझे कोई मौका मिले और मैं आर्गुमेंट बिल्ड करना, उसको आंसर करना, और मैं भी बच्चों को मैं ये सिखा सकूं। तो अब मैं वैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ होंगी, इस बैच में नहीं, नेक्स्ट में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आवाज आ रही है आपको? इंशाल्लाह जी आ रही है। जी जी। Okay. So let me just come to this courage concept. I think I tried to cover that in last session as well, but we're going to definitely cover this. Okay. Yes. Okay, let's go out of Spain. Okay. Let's go to the United States of America. Mariam, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Let me talk to you. जी वालेकुम अस्सलाम. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो है कैसे हम अपने बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई कराएं कि अगर कोई काम एक मुस्लिम रॉन्ग कर रहा है, मतलब लिविंग इन यूएस, जैसे पिछली वाली ने बोला कि हम क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करते, तो द सेम थिंग गोज विद अस, लेकिन मेरी फैमिली होती है यहाँ पे, मतलब मेरे हस्बैंड की, पर वो लोग listen to me. I'm going to ask you a question because I know America and I know Canada. जी जी जी. Muslims के अलावा name one other group जो Christmas celebrate नहीं करता. That's all I ask. All Muslims. Jews. Okay, so why don't they have a problem and we have a problem? Because Hanukkah is right around Christmas. But that's not exactly on Christmas, okay? Yeah, but it's the same concept. So, you know, they get... no, my God, no. Hanukkah ka... Mariam, no, let's not confuse people. Hello? What's going on? Hello? This is a problem today. I think she left. Yeah, she's not with us. Okay, well, let me just answer all of those Muslims. America mein, Jews, they don't celebrate Christmas. If anything, they're way more against Christmas than we are. We all know that. I hope everyone knows that. It is it's a widely known fact. Okay, there's a big problem. If the Jew children who are actually practicing Jews, they are there, they cannot technically celebrate Christmas for many reasons. Okay, but they approach it in a very different way. Muslims are starting to shiver. There is no way that a Christian is going to go to a Jew and say, you know what, I want you to wear the cross today. It's not going to happen. Or, you know, come and, you know, sing me a gospel. It's not going to happen. Okay, he's not going to sing you a gospel. But somehow Muslims, halaki zyada taadad mein, they have this notion that Christmas ko, I'm going to give you an easy
go-to plan. Okay, go-to plan is do what the Jews do. They are there. They do a lot of Christmassy stuff, but they don't celebrate Christmas. Okay. So I'm just saying we cannot celebrate any sort of an event which is a ritual in the name of a religion. Okay. Especially if it is not our religion. Okay. There are only two rituals. Sorry, there are two festivals in Islam. That's the wrong word, ritual, festivals. One is on the 1st of Shawwal, and one is right after Hajj. Okay. So those are the two festivals. Now, other than that, even Islam does not, really allow us any more festivity as a permanent part of our calendar. Okay. So you need to understand, we're closer to Christians than Jews, way more. And they don't have a problem, and we have a problem. That's the problem. That's a problem that we have. We should solve that problem. Okay. Christmas is not the problem. You need to see that. Okay. G. So let's just go to oh boy, please, some man. I just want to talk to some man. I'm just talking countries, and all of a sudden, Khawateen nikal rahe hain. G. USA. Aftab Ibn Ali. Assalamu alaikum, Aftab. Please be a boy. Aftab, come on. Okay. Aftab, I'm going to give you like 7 seconds instead of 5. Aftab. Okay. Okay. Farhan. अस्सलाम वालेकुम जी। Assalamualaikum. साहिल भाई क्या हाल चाल आपके? Alhamdulillah. साहिल भाई अभी हालिया यूथ क्लब का एक मौक़िफ़ मेरे सामने है। आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी मुझे आ रही है बस। यूथ क्लब का एक मौक़िफ़ मेरे सामने आया। उनका कहना है कि हमारे साहिल अदीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि आपके अलावा और लोग क्यों निज़ाम की बात नहीं करते हैं? आप निज़ाम क्या उन्होंने कहा? Did you hear it yourself? उनका मौक़िफ़ ये आया है यूथ क्लब का, उनकी जो लोग हैं बड़े उनका कहना है कि साहिल अदीम के साथ हमारा कोई नहीं है। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आप निज़ाम की बात करते हैं, बाकी जो उलमाए कराम हैं, मुफ्तियान हैं, ये निज़ाम की बात क्यों नहीं करते? Okay, let me just there is no way a Muslim who calls himself a Muslim, who knows what Islam is, there is no way कि वो निज़ाम नहीं चाह रहा। ये कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो शऊर रखता और कहता नहीं अल्लाह का निज़ाम ना ही आए तो बेहतर है। No, nobody thinks like this. Arguments can be made कि वो क्या वर्जन चाह रहे हैं, but everyone knows कि यार अल्लाह ताला का इंतज़ाम, अल्लाह के उसूलों पे इंतज़ाम हो रहा हो। यही बात यूथ क्लब की, वो चाहे कहते रहें कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा तो है ताल्लुक यूथ क्लब से। मेरा मुसलमान भाई हैं वो, देयर माय लिटिल ब्रदर्स, एंड आई डोंट केयर। मेरा तो वो नहज नहीं है, एंड आई एम प्रीटी श्योर दे डोंट मीन इट द वे ये किसी ने बोल दिया जुमला, आई एम श्योर किसी ने वैसे कैजुअली बोल दिया। मेरा हर मुसलमान लड़के और लड़की से वही ताल्लुक है जो अल्लाह ताला नबी इस्लाम ने कहा है, दे आर माय लिटिल ब्रदर्स। ओके, एंड जो भी ये शख्स, क्योंकि मेरे 2-3 सेशन में ये बात हो चुकी है यूथ क्लब की, और एक और मुफ्ती हैं मशहूर हैं कि मैं साहिल वर्सेस दिस, साहिल वर्सेस दैट। नो, इस्लाम में नहीं होता है। इस्लाम में ये वर्सेस नहीं होते। आई एम प्रीटी श्योर, आई मीन आई नो, I look at them and they seem as if they're younger than me. I'm pretty sure they are. So they're younger brothers. So अगर वो मेरे बारे में कोई बात करते हैं तो ये दो मुसलमान भाइयों का आपसी इख्तलाफ है। There is no way कि I'm going to let this go deeper into the psychology of any Muslim, especially in youth club or whoever is not in youth club. I would die for them. अगर उनको कोई मसला होगा and someone else is, कोई टेढ़ी आंख से देखे जैसे यूथ क्लब की तरफ, they are my Muslim brothers. So इस तरह के इख्तलाफात कोई सीरियस इख्तलाफात नहीं है। ये सहाबा के बीच में भी इख्तलाफात होते हैं, तो ये मतलब है कि दुश्मनी हो गई थी? नो,
میں آپ کو تھوڑا فائدہ بتاتا ہوں یوتھ کلب کا, جتنا میں نے اینگل, کیونکہ میرا وقت تو رہا ہے علی کے ساتھ اور طہا کے ساتھ بہت اچھا. علی کے ساتھ تو میرا, you know, he lives in my street literally, like not literally in my street but like 5 minutes of walk. محمد علی جو ہیں, absolutely a gem. So I don't know most people in youth club. I do not know them. But میرے وہ والے اختلافات نہیں کبھی ہو سکتے یوتھ کلب سے, بیکاز میری اور یوتھ کلب کے بیچ میں جو لڑی ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی لڑی ہے. دیر از نو وے. کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو میں نے ابھی مجھے بھی بھیجی ہے میری ویڈیو کسی نے, میں نے تو یوتھ کلب کے بارے میں نہیں وہ ویڈیو کی ہوئی تھی, وہ کراچی میں سیشن ہو رہا تھا, وہ یوتھ کلب کے لیے یوز کی ہے کسی نے. ہوتی رہے اختلافات بٹوین ورحماء بینہم کا. ورحماء بینہم کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان آپس میں نرمی سے تعلق رکھیں گے. سو اختلاف میں کل پھر کروں گا, پرسوں میں دوبارہ کروں گا. ہر مسلمان کے ساتھ اختلافات, غیر مسلم کے ساتھ, وہ اختلاف ایک خوبصورتی ہے تعلق کی. اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر اختلافات ضروری ہیں تاکہ اسلام میں اختلاف نہ آئے, دو اسلام نہ ہو جائیں. دو اسلام نہ ہو جائے کہ یہ آپس میں بحث مباحثے ضروری ہوتے ہیں. ایک ہی اسلام رہنا ہے اور اس کی کریکٹنس کرنی ہے. I'm pretty sure they mean really well. I am 100,000,000% sure that they mean really well. کسی کی بھی نیت ایسی نہیں ہے. At least I mean I can bet on that. اور میں یہ خالی خوشگمانی نہیں ہے, میرے پاس ثبوت بھی ہے نا. میں ان دونوں کو تو جانتا ہوں نا, طہا کو بھی اور محمد علی کو بھی. They're the most beautiful people. جس انٹینٹ سے کام کر رہے ہیں نا, علی اسپیشلی, طہا بھی آف کورس. میرا چونکہ وقت علی کے ساتھ گزرا ہے تو آئی کین گارنٹی کہ وہ جس انٹینٹ سے کام کر رہا ہے وہ انٹینٹ بھی نظام ہی کی انٹینٹ ہے. چاہتے سارے یہی ہیں کہ نظام آئے, وہ ٹیکنیک میں فرق آیا ہوا ہے. I am giving precedence to Nizam. They are giving precedence to the steps towards Nizam. I'm pretty sure everyone has own opinion. مگر یہ کوئی نہ سوچے کہ میرے اگر اختلافات میں نے کوئی بات کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دل میں کوئی قدورت ہے یا اناد ہے. 100,000,000% sure they don't have that. They don't carry that grudge. No Muslim, especially دائی کا کہ ایک ٹریننگ اللہ تعالیٰ خود ہی کر دیتے ہوتے ہیں. مجھے میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ میری ویڈیو جس میں میں نے جواب دیے میں فار سم ریزن, وہ ان لوگوں کو نہیں ہے, وہ جو ہے نا عبد الوارث یا وارث, دیٹ مسلم brother who just converted to Islam. And somehow he was saying کہ ساحل بھائی جو ہے نا یہ علم و فضل میں میرے سے بڑے ہیں. عبد الوارث بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, you just came into Islam. آپ علم و فضل میں تو 100% زیادہ تر مسلمانوں سے اوپر ہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلین سلیٹ عطا کی ہوئی ہے. You are the most I mean we envy you. All Muslims envy you. Okay, so I am keep on going to debate ہی میں چھوڑنے والا, نہ ہی آپ نے چھوڑنی ہے. اختلاف ہی تو کرنے آئے ہیں ہم تاکہ کریکٹ کر سکیں ایک دوسرے کو. مگر یہ نہیں ہوگا کہ you know what کوئی اناد ہے. اناد I mean میں نے وہ جو ویڈیو دیکھی ہے نا عبد الوارث کی, oh my God, mashallah, it's such a positive and attractive vibe coming out of that guy. جیسے نور برس رہا ہو نا اندر سے نور. So I mean you start crying when you look at the way these human beings come into Islam, and you know the way, I mean their stories are amazing. So وہ نظر بھی آتا ہے خیر ان کی اس سے اعمال سے اور the way they are approaching the subject. So اختلاف تو انتظار کریں, یوتھ کو تو ٹرین کرنا ہے اختلاف کے اوپر, میں نے بھی اور ہم سب نے, کہ اختلاف کیا کریں. اختلاف خوبصورتی ہے امت کی. اختلاف نہیں ہوں گے تو کیا بھیڑ بکری ہیں کوئی کہ جب کسی نے غلط بات کر دی وہ فالو کرنا شروع کر دیں. اختلاف کریں گے, انسان ہے, نبی تو نہیں ہے کوئی, دوبارہ نبی تو نہیں آئے گا نا. تو نبی اسلام کی باتوں کے اوپر ہم جو جس طریقے سے پہنچ رہا ہے وہ اختلافی پوائنٹ آف ویو رکھے گا. بہتری کی نیت یہ ہے ایک دوسرے کے لیے. سو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو میں I do not know how many times I should tell you, but جتنے بھی بتاؤں کم ہے. یوتھ کلب کا ایک جو اینگل ہے نا ٹورڈس جس نیش کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں,
وہ نیش اور جو ریگولر مسلمان دینی گھرانوں کے پاکستان میں ان کا ایک ڈیلٹا ہے, ڈفرینشل ہے. I see a lot more potential, a lot more probability to perform in the niche that they're addressing. Okay? Let's be honest here. دینی گھرانوں میں ٹیلنٹ اور اسکل کی وہ پوٹینشیل ڈیولپمنٹ نہیں کی جاتی جو لبرل گھرانوں میں کی جاتی ہے, ماننا پڑے گا. لیٹس بی آنیسٹ ہیئر. اوکے, صاف ستھرے بچے بچی ہیں ہمارے دینی گھرانوں میں, صاف ستھرے. مطلب you are going to find the finest women and the finest boys in terms of their intent, their cleanliness of their soul. مگر دنیا کی فیلڈ میں ڈالیں گے تو دینی حجابی بچی یا داڑھی والا صاف ستھرا معصوم بچہ وہ اپنی نائیوٹی میں مارا جاتا ہے. اس کا وہ ایکسپوجر ہی نہیں ہے, اس کے وہ پر نکلنے نہیں دیے گئے کہ دنیا میں بھی تم نے تو دنیا کے فاتح بننا ہے تم نے. سو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نظام پہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ ہر بندہ اللہ کو سمجھ سکے. سو ہوتا کیا ہے, وہ لبرل بچہ جتنا بھی ہے نا, جتنا بھی لبرل, کیوں میں لفظ یوز کرتا ہوں ایون تو میرے سے زیادہ لبرل کوئی نہیں ہے, مگر جس کو زبان زد عام میں لبرل کہا رہتا ہے کہ دین سے وہ الرجک ہو چکا ہے, تو وہ دنیا میں پر پھیلا کے اڑ رہا ہے. پاکستان میں چلیں کم ہے مگر دنیا میں تو ہے نا. سو ایک ریلیجیس بچے کی لڑائی دنیا کے اوپر, جب دیکھیں وقت کے فرعون کو تو تابع کرنا ہے نا ہم نے, تو وقت کے فرعون کو تابع کرے گا, نظام وہ لے کے آئے گا. یہ بیسک اصول ہے نبیوں کی, تمام نبیوں کی سیرہ یہی ہے, تمام نبیوں کی سنت. اللہ تعالیٰ نے یہ سنت بتائی نا. فرعون کو کس سے لڑوایا؟ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام کو کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ بھی تو کہتے تبلیغی مشن شروع کرو بھائی, قبطی تمہیں آزاد کروا دیے, تبلیغی مشن شروع کرو. سوری, تمہیں قبطیوں میں پیدا کر دیا, اب وہ غلام بنا دیے گئے, تم ان کی, دے نو یو, دے لو یو, تم باقی پرنس ہو, تمہارے پاس کافی ساری پاور ہے اس وقت, تو قبطیوں کے تبلیغی جماعت شروع کر دو. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا سیدھا فرعون کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے, نبی اسلام مکہ کے سرداروں کے پاس, ٹھیک ہے, عیسیٰ ابن مریم سیجز آف بنی اسرائیل کے سامنے, ٹھیک ہے, حضرت صالح سرداروں کے پاس. سوچیں, ابراہیم علیہ السلام ایلیٹ نام لیں نبی کا, مجھے بتائیں کہ باٹم اپ اپروچ کی ہو کسی نبی نے, ٹاپ ڈاؤن اپروچ نبی کی, ہر نبی کی. تو ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے پھر کہ وقت کے فرعون کو مارنا ہے ہم نے کیا بچے اکٹھے کرنے ہیں. We need to intimidate and literally inspire the people by intimidating the pharaoh of your own time, اور اسی کی فیلڈ میں اس کو ہرانا ہے. یہ بھی نبیوں نے وہی کیا. عیسیٰ ابن مریم نے طب کی فیلڈ کے معجزے نکالے, موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جادوگروں کو, کاہنوں کو پسپا کیا. ٹھیک ہے, تھوڑے سمجھیں. نبی علیہ السلام نے بلاغت کے ان لیڈروں کو بتایا کہ بلاغت ہوتی کیا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو, یہ تکے نہیں اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چابیاں دی ہوئی ہیں. We need to be trained on how to decipher the language of the pharaoh of your time. بہت غور سے سمجھیں. یہ تواتر سے اللہ تعالیٰ کئی ہزاروں دفعہ انبیاء کے ٹریننگ مینول ہمارے سامنے کھول رہے ہیں, ہم پڑھ نہیں رہے, بٹ ڈرپوک ہیں ہم بس. اسی لیے تو میں کہتا ہوں اسلام بزدلوں کا دین نہیں ہے. We need to challenge. جو میں نے کہا نا, بڑا آدمی وہ ہے جو بڑے دشمن سے لڑائی کرتا ہے, اور مسلمان سے بڑا کوئی نہیں. مگر مسلمان کر کے رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بونے پکڑ لیتے ہیں اپنے فیک سیلف اسٹیم کو, فیک کانفیڈنس, فالس کانفیڈنس دینے کے لیے. We need to be prepared to fight in the same battle with the rules of the game that they play. And believe کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی کہ فکر نہیں کرو. یہی اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ہی کہا تھا نا, فکر نہ کر, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, لگاؤ پھینکو عصا, تیرے ساتھ اللہ کائنات کا رب تیرے ساتھ, ٹینشن کس بات کی. یہ مسلمان کو یہی تو کہہ رہا ہوں, کریج, بڑے دشمن سے لڑائی کرنے کے لیے کریج. کیوں میں یہ ابھی اسلامک میسنگ سسٹم کو ہم نے پرائرٹی دی ہوئی ہے. روز میٹنگ کر رہا ہوں میں اپنی ٹیم سے, نئی ٹیمز بنا رہے ہیں, نئی ٹیم ہائر کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کروڑوں خرچ کرنے پڑیں گے, لاکھوں بھی نہیں, ٹو ہائر دا رائٹ پیپل.
اسلامک میسجنگ سسٹم کے لیے ہمیں 1 ملین فرسٹ ڈرافٹ والنٹیئرز چاہیے. ابھی 5-6 ہزار ہوئے خالی. اسلامک میسجنگ سسٹم کیا ہے؟ ٹو بلی دا بگیسٹ ٹائرنٹس. مجھے پتا ہے نا کیا گیم چل رہی ہے اس وقت, ہم سب کو پتا ہے کیا گیم چل رہی ہے اس وقت میڈیا پہ. سائیکولوجیکل وارفیئر کیسے کھیلنی ہے نا. کیا ہوگا ابھی بتا دیا, اللہ کی قسم. آج اپنی ٹیم کو میٹنگ کر کے ابھی میں میٹنگ سے ڈائریکٹ بھاگ رہا ہوں, اور وہ میری ٹیم کا بچہ بڑا خوش نیت مجھے کہتا ہے سر یہ یہاں پہ پھر پاکستان میں یہ انوالو ہو جائیں گے لوگ, پولیٹیشین انوالو ہو جائیں گے کہ یہ کرو. ایسے پاکستان نہیں بیٹا, آپ تیاری پکڑ, تیری موت ساتھ پکڑے گی. پہلے بتا دوں, گھر میں بچے گن لے, پیار شیار کر لے. تو کدھر بیٹھا ہوا ہے, تجھے پتا بھی ہے کیا کھیلنے لگے ہم. Literally, I told him, and he just started staring at me. کیا بات کر رہے ہیں؟ I was like, yeah, یہی بات کر رہا ہوں میں. غور سے سمجھ لے. You are trying to play with the biggest tyrant. Slap the big bear right on the face. We need billions of people. Literally, 2 billion مسلمان ہیں نا, billions of people connected together. ہوگا کیا پتا ہو, کیا پتا نہ ہو, یہ تو اللہ کو پتا ہے. مگر کھیلنی بڑی گیم ہے, بڑے دشمن کو انٹیمیڈیٹ کرنا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. میرے پاس ہے وہی والی سپر پاور جو کہ نبیوں کے ساتھ تھی. اس میں ان کے پاس کون سی سپر پاور ہے جو فرعونوں کے پاس تھی؟ میرے پاس وہ سپر پاور ہے جو نبیوں کے پاس تھی. میں مسلمان ہوں. غور سے سمجھیں. نظام لانا ہے تو فرعون کو پسپا کرنا ہے, بس یہ اسلام ہے. قریش مکہ مدینہ کے یہودی big players, you need to speak their language, know the game, know the rules, beat them in their game. That's how Islam is done. That's how Islam will be propagated. That's how regular عام لڑکا انگلینڈ میں, امریکہ میں, پاکستان میں, انڈونیشیا میں, آسٹریلیا میں, سڈنی میں, ساؤتھ افریقہ میں, جوہانسبرگ میں, ریگولر عام بندہ اپنا کانفیڈنس پکڑ لے گا. اسلام اوپر سے آئے گا تو, نیچے سے آئے گا تو لگے 50 سال 60 سال اور دیں, 600 سال دیں, بے شک نئے بچے پیدا کریں, چھوٹے چھوٹے بونے, ان کو بڑا کرنے کی کوشش کریں. ایسے تو نہیں ہوگا. ایسے میرے والے پلان سے بھی سارے نہیں کور ہوں گے, مجھے بھی پتا ہے, مگر سارے کور کرنے کا پلان یہی ہے. فیل ہوں گا یا پاس ہوں گے تو اللہ کو پتا ہے. پلان بڑا ہی بنانا ہے. قبر میں جا کے فرشتہ آئے تو فرشتہ ادب سے سلام کرے, مسلمان آیا قبر میں. غور سے سمجھیں اس بات کو. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اسلام ہمیں اشرف المخلوقات بناتا ہے. انسان ہونا نہیں اشرف المخلوقات بناتا. یہ جو مفت میں مالا جپ رہے ہیں ہم, پیدائشی اشرف المخلوقات ہیں. ابو جہل بھی اشرف المخلوقات ہے. ابو جہل جبرائیل امین کو انٹیمیڈیٹ کرے گا. اسلام اشرف المخلوقات بنائے گا ہمیں. قبر میں فرشتے آئیں گے, مؤدبانہ طریقے سے کہیں گے مسلمان سے بات ہو رہی ہے, اللہ کے کام کرتا ہوا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے مرنے سے پہلے. غور سے سمجھیں اس بات کو. نبی اسلام نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا, کوئی یہ نہ کہ میرے پہ فتوے لگائے, میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں. حضرت عمر بن خطاب سائیکالوجی سمجھیں, نبی اسلام کی سائیکالوجی سمجھیں کہ عمر بن خطاب, کیا تم سوچ سکتے ہو بجلی کی گرج سے زیادہ گرجدار اور ان کی چمک سے زیادہ روشن 2 فرشتے آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے من ربو کا. میں آپ کو مسلمان کا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہوں اشرف المخلوقات کیا ہوتی ہے. غیر نبی کی بات کر رہا ہوں, نبی اسلام کی نہیں, حضرت عمر بن خطاب کی. حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ, کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا او عمر, جیسے تو ابھی ہوش میں ہے. آگے پھر عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ پھر میں دیکھ لوں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر میں بتاؤں گا اسلام کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. ان کی گرج اور چمک اسلام سے تو اوپر نہیں ہے نا. اسلام کی گرج اور چمک دکھانی ہے ہم نے. ہم بیٹھے میں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیا بھائی, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ میرے ساتھ اللہ ہے. کائنات کا مالک میری رنگ میں, میری ٹیم میں.
اور میں ہر مخلوق سے ڈر رہا ہوں بیٹھ کے. بڑی گیم کھیلتے ہوئے بے شک ہار جائیں, آپ کا کام ہی نہیں جیتنا, آپ کا کام ہی نہیں ہارنا, وہ اللہ کا کام ہے کہ آپ کو جتائے یا ہرائے. آپ کا کام ہے بگ گیم کے پلیئر بنے. آپ کو قرآن مل گیا ہوا ہے, گلی محلے میں گھس گئے ہیں ہم سارے قرآن لے کے. فرعونوں کو ڈھونڈیں, خدا کا واسطہ ہے, فرعونوں کو ڈھونڈیں. یہ چھوٹے چھوٹے کمزور بکریوں کو نہ ڈھونڈیں کہ ان کو قرآن پکڑا دوں, اور قرآن خود پہنچے گا ان تک اگر فرعون کو کنورٹ کیا آپ نے, فرعون کو پسپا کیا. قرآن سے بڑی کتاب کو میں پورا ٹینک لے جاتا ہوں اور مکھیاں مار رہا ہوں ٹینک سے. وہ ٹینک کے کوئی گریس ہوتی ہے ٹینک کی بھی, ٹینک سے مکھیاں نہیں مارتے, ٹینک سے بندے نہیں مارتے, بلڈنگز گراتے ہیں, پہاڑ توڑتے ہیں ٹینکوں سے. قرآن جیسی کتاب ملی ہوئی ہے اور ہم بیٹھے ہوئے 1-on-1 کھیلیں گے, 1-on-1. That's against the grace of this book. Understand, نبیوں نے کر کے دکھایا ہے, ہر نبی نے کر کے دکھایا ہے. اور ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. کسی اور نبی نے نہ بھی کیا تو ہم نے کرنا تھا, مگر ہر نبی سے اللہ تعالیٰ یہی کام کرا رہے ہیں اور ہم سیکھ ہی نہیں رہے. کیوں؟ پتہ ہم سب کو ہوتا ہے, یہ میں مان نہیں سکتا نا, اتنے بھی کوئی کم عقل لوگ نہیں ہیں. ہم گلی محلہ میں اس لیے جاتے ہیں, ہماری سیلف اسٹیم یہ بیچ کی نسلوں نے کم کر دی ہوتی ہے, ماں باپ کمزور ہوتے ہیں, ہم ہی بونا کر دیتے ہیں. خسر پھسر میں قرآن سناتے ہیں اپنے ساتھ والے کو, جیسے کوئی سیکرٹ کتاب ہے ہماری, کبالا سیکھ کے بتایا ہم نے. سوچیں تو صحیح, ایسے بتا رہے ہیں جیسے کوئی راز کی بات ہے, جیسے کوئی غلط بات بتانے لگے. اور وسپر کرو, دھیمے الفاظ میں ایسے بات کرو جیسے نرم, بالکل نرم اور خوش اخلاقی سے بات کریں, مگر ناز ٹپکنا چاہیے آپ کا کہ کائنات لوہے محفوظ سے آئی ہے آپ کے ہاتھ میں کتاب, اللہ نے ہاتھ سے لکھی ہے کتاب, اور آپ اس کو پریزنٹ کیسے کر رہے ہیں, کس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. This is a problem we need to solve. We need to give the right attitude to the Muslim. And that Muslim, non-Muslim اپنی 2 نمبر کتابیں ہائی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ابھی آ کے پریزنٹ کرتے ہیں, اور ہر مسلمان بلی ہوا ہوتا ہے, ایسے کانپ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہی ہوگا, ورنہ اتنا ایٹیٹیوڈ کہاں سے آیا. 2 نمبر کتابیں لے کے ہمیں بلی کر, ہم 1 نمبر کتاب لے کے ڈرے ہوئے. میں نے کہا نا, بزدلوں کا دین نہیں ہے اسلام. بزدلوں کا کوئی دین نہیں ہوتا, اسلام کیا, بزدلوں کا کوئی دین نہیں ہوتا. وہ کچھ بھی کر لیں, انہوں نے اس کتابیں آنا ہی آنا جو بہادر ہے اوپر. سو بہت غور سے سمجھیں اس بات کو, انڈرسٹینڈ. کسی بھی انسان چھوڑیں, فرشتوں کو بھی پریزنٹ کرنا ہوتا تو اسی ایٹیٹیوڈ سے پریزنٹ کریں قرآن. اس ایٹیٹیوڈ سے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کتاب. چھوٹا سا ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ دے دیتا ہوں میں امپیریٹیو سٹیٹمنٹس کی ایک کتاب لکھوں, امر کے صیغے میں ایک کتاب لکھوں, میں انسان, عام انسان, نو باری, لولی سی ایک مخلوق, انگلش والا لولی, اوکے, اور میرا کوئی اسٹوڈنٹ اٹھ کے یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا ہو اور منتیں کر رہا ہو, یہ دیکھیں یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں, یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں. سوچے میرے پہ کیا گزرے گی کہ میں نے تمہیں ایک انسٹرکشن مینول دیا ہے, تم یہاں پہ ڈیبیٹ سوسائٹی کھول کے بیٹھ گئے ہو اور ترلے منتیں کر لے بیٹھ کے لوگوں کی. میری ایک عام سے بندے کے اوپر کیا گزرے گی کہ میں نے تجھے ایک لا کی کتاب دی ہے, انسٹرکشنز امر کے صیغے میں لکھی ہوئی ہیں, اور کہا یہ کرو, یہ ضرور کرنا ہے, نہیں کرو گے تو سزا دوں گا. اور آ کے میرا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ آ کے کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہو کہ پلیز یہ کر لو, یا پھر یہ نہیں, یہ ایسے نہیں تو ویسے کر لو. سوچیں what's going on here? Literally, what the hell is going on here? It's a problem of our psychology. میں بتا رہا ہوں, they are going to love you. لڑائی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہو, they're going to be beseeching themselves. Generations will beseech themselves in front of you. مگر ایٹیٹیوڈ کب آتا ہے؟ بلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایمان لے کے آ. بلیف ہوگی تو ایٹیٹیوڈ خود آ جائے گا, بلیف ہی نہیں ہے تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں آتا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اللہ تعالیٰ کہی جا رہا ہے ایمان لے کے آؤ, بلیف پوری کرو, ایٹیٹیوڈ ٹپکے گا تمہاری بات سے, آنکھوں سے, شانوں سے, بالوں سے, ہاتھوں سے, واک سے, باڈی لینگویج سے ایٹیٹیوڈ ٹپکے گا کہ کوئی اتنا کچھ سونے کی کہان ہے بھائی تیرے پاس, ایسا کیا ہے تیرے پاس؟ جی بتاتے ہیں نا کیا ہے, سونے کی کہانی ہے ہمارے پاس.
بس سائیکولوجیکل ایشو ہے. قرآن جس سائیکالوجی کو ڈیمانڈ کرتا ہے, جس سائیکالوجی کے اوپر قرآن آ کے بیٹھتا ہے نا تالے چابی کی طرح, وہ سائیکالوجی مسنگ ہے تو تالا کیسے کھلے گا؟ سو نام لینے سے عمر بن خطاب یا علی بن ابی طالب نہیں بن جائیں گے ہم. وی نیڈ ٹو ایبزارب کہ بھائی میں تو منکر نکیر کے لیے تیار بیٹھا ہوں. یہاں پہ بیٹھے اوباما اور بش اور نتنیاہو نہیں ڈیل ہو رہے میرے سے. منکر نکیر کے لیے تیاری کرا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں, منکر نکیر کے لیے. یہاں سے ہمیں یہ 2 روپے کے تھکس بدماش نہیں برداشت ہو رہے ہم سے, جو خود اپنی قوموں سے ڈر ڈر کے 2 نمبریاں کر کے جھوٹ بول کے چوریاں اور بندے مار مار کے ووٹ لے کے اوپر پہنچتے ہیں. پلاسٹک کا منہ لگایا ہوتا انہوں نے اپنے آگے, جن کی اپنی اوقاتیں ایسی ہیں کہ کسی کو کس حرکت میں پکڑا گیا تو کوئی کس حرکت میں پکڑا گیا ہے. مطلب اپنے کریکٹر بھی زیرو ان کے, ان کا انٹلیکٹ بھی زیرو ہے. اور ٹونی بلیئر کی ذرا معافی نامے سنیں, گوگل کریں, میری کیا سنیں, یوٹیوب کریں ٹونی بلیئر کیسے معافی مانگ رہا ہے, میں نے 32 لاکھ بندے مار دیے مسلمانوں کے, تیری معافی میں قبول کرتا ہوں اچھی طرح بیٹا, اچھی طرح قبول کریں گے تیری معافی, ایسے تو نہیں ہوگی معافی. سو اٹس اے پرابلم وی نیڈ ٹو سالو ایز پیرنٹس. بچوں کو وہ بلیف دیں گے, ایٹیٹیوڈ خود آئے گا. بچوں کو خالی ایٹیٹیوڈ دیں گے تو پھر تو مغرور قسم کے فرعون ہی پیدا کر رہے ہیں ہم. بلیف ہے ہی نہیں قرآن پہ, ایٹیٹیوڈ 100 روپے کا. کوئی ایک سوال کر لے, پتہ ہی کچھ نہیں, بس میں مسلمان ہوں تو بس یہ صحیح ہے. ایسے تو نہیں ہوگا نا کام. سو اب کوشچن کچھ اور تھا, مجھے ڈریگ اس لیے کرنا پڑا, یہ میں بار بار نوٹ کر رہا ہوں کہ نظام کے اوپر کیوں میری اتنی فورس ہے, کیوں ضروری ہے نظام. فرعون کو کا گلا نہیں پکڑیں گے, اسلام کی بات کرنا بند کریں. ہم سے بہت بہتر تبلیغ مشنریز کرسچنز کرتے ہیں. جس ماڈل پہ اس وقت مسلمان ہے نا, ایک دوسرے کا تزکیہ کرا لیں, بس باٹم اپ اپروچ, ان سے بہت بہتر انہوں نے ماڈل کیا ہے, تو پھر اس طرح کرا لیتے ہیں. They trained the hell out of the whole 3 billion people in the planet only through this one word called love. تو لو ہی لے آؤ, لو کے تھرو ہی کراؤ. ہم سے زیادہ لو ہے, میرے نبی سے زیادہ کوئی لو کر سکتا ہے کسی کو؟ نہیں, مگر نہیں, وہ لو کے تھرو بھی نہیں لانا. ڈنڈا بھی ہاتھ میں رکھنا, تبلیغ بھی کرنی ہے آپ نے. کمزور بندہ پھر اپنے سے کمزور کو ڈنڈا ہی مارتا ہے نا. دیکھیں تو یہ فطرت ہے. یہ چھوڑیں تبلیغی جماعت ہو, مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, بدھ میں تو کون اس کو چھوڑیں. ایک 2 نمبر آدمی جس کی اپنے مینول کے اوپر بلیف نہ ہو, وہ اپنے سے کم تر بندہ دیکھتا ہے, اس کا فرعون بن جاتا ہے. یہی ہو رہا ہے پاکستان, انڈیا, پوری دنیا میں. موقع ملتا ہے, دیکھتا ہے میرے سے کم ہے, بس ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں باس بنوں گا. یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں نا ہر جگہ پہ. غریب شلوار قمیض پہن کے کسی بلڈنگ میں انٹر ہوتا ہے, کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو, اس کا سیکیورٹی گارڈ اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتا ہے. وہی اگر بڑی گاڑی سے نکلے تو سیکیورٹی گارڈ ایسے سلام کر رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ بڑی گاڑی سے چور نکل رہا ہوتا ہے, اور غریب اصل میں کسٹمر ہوتا ہے. یہ ہم سب کے سامنے روز ہوتا ہے نا, یہ دنیا کے ہر ملک میں ایسے ہوتا ہے. یہ سائیکالوجی ہے, یہاں سے کیوں نہیں سمجھ رہے ہم. بالکل یہی مسلمان کر رہے ہیں اس وقت. خود سیلف اسٹیم شٹر ہوئی بھی ان کی, تو جدھر اپنے سے کمزور بندہ ملتا ہے ادھر بیٹھ کے ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں, اور جدھر شاہ جی آتے ہیں, چاہے وہ جو بائیڈن آئے, چاہے وہ بش آئے, اوباما آئے, بلیئر آئے, بینی آئے, جدھر شاہ جی آئے ادھر یہ بس نہیں سر, وہ آقا آگے بس سجدہ کریں گے آپ سے. ایوری ون از ڈوئنگ اٹ. اور چھوڑیں اس وقت قرآن کی بحث, مسلمان کی بحث, عام دنیا کے ہر شعبے میں یہ سائیکالوجی نظر آ رہی ہے. ادھر کیوں نہیں نظر آ رہی ہمیں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں, وقت کے فرعون کو پکڑنے والا بندے کو ہر ایک بندہ سلوٹ کرتا ہے. یہ سائیکالوجی ہے, اس کو سیروٹونن بولتے ہیں. یہ دنیا کے ہر شعبے میں نظر آئے گی آپ کو. یہ باٹم اپ اپروچ نہیں چلنے والی. اسلام کو زمین دوز کرتے ہیں پہلے, پھر کہتے ہیں لفٹ آف میں ملے گی. زمین دوز چیز لفٹ آف نہیں لیتی, اوپر سر پہ پیر رکھتے ہیں سارے پہ. سو میک شیور اٹس ناٹ اباؤٹ anything else but psychology. Your kids should be reeking with the belief system. If you can generate that belief system, attitude will be visible and it's contagious. It is contagious. Simple. اس لیے کہہ رہا ہوں, علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب یہ 2 پلرز ہیں سسٹم کے.
دماغ ذہن فتح کریں, ذہن فتح کریں, اوکے, علی بن ابی طالب کے تھرو. اور وہ پولیٹیکل انفورسمنٹ, وہ پاور پکڑیں جو سسٹم کو انٹیکٹ رکھے. عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب عمر بن خطاب. فار آل مائی یوتھ, علی بن ابی طالب. عمر بن خطاب کا ماڈل نیچرلی پلیٹ میں گرے گا آپ کے اگر آپ بڑے کلسٹرز میں آ گئے. ٹاکنگ ٹو دا رائٹ پیپل, سالونگ دا رائٹ پرابلمس آف دا بگر پاپولیشنز. دیٹس اٹ. میری اتنی لمبی بحث ہوئی ابھی لاہور میں سیشن کے بعد رات کو, 1.25 گھنٹہ. مفتی صاحب بڑے جید مفتی ہیں, ابھی ویڈیو آ جائے گی, ویڈیو کی انہوں نے میرے ساتھ کہ یہ نظام کی اسلام میں پروف دے دو. میں صرف اسلام میں پروف بھی دیتا ہوں, پہلے انسان میں پروف لے لو. دے آر سو کنوینسڈ کہ باٹم اپ اپروچ مسٹ ہے. اینڈ وین آئی ڈیڈ دا سرجری آن ہز اون ماڈل, جو وہ خود کر رہے تھے تو ترس رہے تھے, خود بولے ابھی ویڈیو میں دیکھنا کہ ہاں بیسٹ چیز تو یہ ہوگی کہ اگر مفتیان اگر یہ کام کر لیں تو مسجدوں میں مدرسوں میں کام شروع ہو جائے گا. مفتیان اگر یہ چینج لیں تو مفتیان اگر یہ چینج لیں تو مدرسے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ان کے بقول. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, جب اپنی ایڈمنسٹریٹو میجر کی باری آتی ہے, امینڈمنٹس کی باری آتی ہے, تو ٹاپ ڈاؤن نظام اپروچ. جب اسلام کی باری آتی ہے تو نہیں, باٹم اپ انسان اپروچ, مین ٹو مین کلسٹر بنائیں گے کہ دعوت و تبلیغ کے سسٹم, زیادہ پاپولیشن ہو جائے گی تو خود ہی ٹاپل ہو جائے گا. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. یو نیڈ ٹو فائٹ دا ٹاپ آف دا بیرل, ناٹ دا باٹم آف دا بیرل. کلسٹر بنائیں, کروڑوں بنائیں, سوال وہی سالو کریں گے, پرابلم وہی سالو کریں گے جو فرعون کی ہے, جو فرعون سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو بھی وقت کا فرعون ہے. اوکے, یاد رکھیے گا فرعون کا اپنا بھی بڑا فین کلب تھا. ایسے نہ سوچا کریں, یہ صرف ایک سائڈ آف دا پکچر نہ دیکھیں. اس وقت کے بھی فرعون کا وہی فین کلب ہے. دے آر ان ملینز اینڈ ایکچولی بلینز رائٹ ناؤ. فائنڈ آؤٹ کہ کس طریقے سے وہ سائیکولوجیکل وارفیئر کرتا ہے, اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. آج سے 100 سال بعد فزکس کا دورہ نہیں ہوگا. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو, نظر بھی آنا شروع ہو گیا. ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف ڈفرنٹ سائنسز آر گوئنگ ٹو کم انٹو پلے. اس وقت نظر آ رہا ہے آپ کو اگلے 50-60 سالوں کے اندر وی نیڈ ٹو اکوپ آور چلڈرن وتھ STEM فیلڈس. وی نیڈ ٹو اکوپ دیم وتھ دی ایلوکوینس, جو کہ رائٹ ایموشنل انٹیلیجنس کے پیرامیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانوں کو, دنیا کے انسانوں کو انسپائر کرنے والے مسلمان بنائیں. کم آؤٹ آف دس باکس, جس کی وجہ سے مسلمان ہیز بیکم دا موسٹ ریپلسو کریچر فار دا ریسٹ آف دا پلانٹ. اور اس وجہ سے قرآن کا نام بدنام کر رہے ہیں ہم کہ اگر 1-2 ارب لوگ اتنے 2 نمبر نکلے ہیں تو کتاب ہی 2 نمبر ہوگی. یہ صحیح کہتے ہیں نا آرگیومنٹ, پھر وہ اسٹیٹس سیکھے ان کے پاس کہ سارے کے سارے گندے انڈے نکلتے ہیں یار, تو پھر ہم تمہاری کتاب پہ کیوں نہ شک کریں. کوئی یہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ بھائی اسٹیٹسٹکلی بات تو وہ درست کر رہے ہیں. We need to fix this. It's a very simple math. I just gave you all of the angles. I hope everyone is clear. رہی بات کسی اختلاف کی, چاہے یوتھ کلب ہو, چاہے وہ محمد علی مرزا صاحب ہوں یا طارق مسعود صاحب ہوں, مسلمان کا آپس میں اختلاف ضروری ہے اس موقع پہ, اس دور میں. کسی بھی موقع کے اوپر یہ مت سوچیے گا کہ میں نے طارق مسعود صاحب کے بارے میں کوئی بات کی یا مرزا صاحب کے بارے میں. You have no idea how I'm going to treat them if I ever meet them. اوکے, میں نے اتنی ساری ویڈیوز دیکھنی شروع کر دی ہیں مرزا صاحب کی بھی, انجینئر محمد علی مرزا کی بھی, اور طارق مسعود. میں چونکہ مجھے پتا تھا ان کی فیلڈ کیا, میری وہ فیلڈ نہیں تھی, تو I was not going through them. I have never seen more talent in the way this man and even طارق مسعود صاحب, the way they are approaching this. میں بتا رہا تھا پہلے بھی, مجھے صحابہ کی خوشبو آتی ہے ان لوگوں سے. میرے اختلاف ہوں گے تو ظاہر ہے میں کروں گا, میرا کام ہے, میں انسان ہوں, میں نے بھی سوچنا ہے. میں تو بلائنڈ فالوورشپ نہیں کرتا نا, میں تو امام شافعی کی بلائنڈ فالوورشپ نہیں کرتا, حالانکہ فقہ ان کا مانتا ہوں. اوکے, سو یہ اختلاف ضروری ہے, مگر نعوذ باللہ اناد رحماء بینہم کے آیت کے خلاف ہے کہ اناد رکھا ہوا آپ نے. I will keep on arguing, they will keep on arguing, but these people are my brothers in faith. They are the people who I'm going to literally put my life on the line for. میں اپنی جان جوکھم پر ڈالوں گا ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی, چاہے وہ یوتھ کلب کا بچہ ہو, چاہے وہ دیوبندی اسکالر ہوں, چاہے وہ اہل حدیث اسکالر ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, مسلمان ہیں.
تو میرے پہ آیت فٹ آ گئی ہوئی ہے, میرے پاس چابی ہے اس کی, کہیں پہ بھی ایگو آئے گا وہ چابی گھمانی پڑے گی ہمیں. اسی کو اسلام کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کہہ دیا وَرُحَمَاءُ بَيْنُهُمْ کہ بھائی آپس میں تو تم رحم رکھو, اشداء علی الکفار کہ بھائی آپ نے فرعونوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اشدہ کا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے, مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. سو آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر. ایک دفعہ یہ بات ہو, جتنے بھی ویڈیوز دیکھیں گے آپ میری, کسی کے بارے میں بھی میں کر رہا ہوں گا, اسپیشلی جب کوئی نظام کے بارے میں کوئی سائیکالوجی کرپٹ کر رہا ہوگا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس بندے کو کہہ رہا ہوں, میں اس تھاٹ پروسیس کے خلاف بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ going to sit down and preach to my kids کہ کسی ایک بندے کے بارے میں آپ دل میں اپنے ایک گرا لگائی ہوئی ہے. It's not gonna, it's not Islam. This is not Islam. Okay? اختلاف ضرور کریں, اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اختلاف کریں, اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اختلاف کریں, علماء کے ساتھ بھی اختلاف کریں, مگر ایک لاجیکل سٹینڈنگ ہو آپ کی, ٹھیک ہے. اور جب آپ کو پتا ہو کہ ان کی بات زیادہ وزنی دلیل ہے, اسی کھلے دل سے اعتراف بھی کریں گے, بات تو آپ کی درست ہے, بالکل پوائنٹ آپ کے پاس زیادہ بہتر دلیل ہے, گرنا, مگر اختلاف پھر بھی نہیں چھوڑوں گا, اگلے دن کوئی اور اختلاف. یہی تو خوبصورتی ہے, آئی کیو کیسے بڑھائیں گے ورنہ قوم کا. اوکے, سو اٹ از ناٹ اے میٹر آف اینی یوتھ کو یہ امپریشن نہ جائے کہ اچھا لائنز بھی ڈرا, کوئی لائنز نہیں ہے بیچ میں. میرے 100% گارنٹی دیتا ہوں میں کہ میرے بارے میں جس نے بھی ویڈیو کی, آئی گارنٹی یو دس, انہوں نے دل میں نہیں لکیر کھینچی ہوئی. ویسے اختلاف تو کریں گے وہ, ظاہر ہے, میں کروں تو وہ نہ کریں. آئی ہوپ دے ڈو دیٹ. آئی ہوپ روز ایک اختلافی ویڈیو آئے میرے بارے میں تاکہ امپروومنٹ کا موقع ملے. اوکے, آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر اباؤٹ دس. Let's just call it a night. I think it's 3 a.m. پاکستان میں 3 بج چکے ہیں. I'm just going to take one last question from the farthest place I can think of. میرے سامنے جو سب سے دور جگہ ہوگی, سب سے دور جگہ کوئی بندہ اگر الاسکا میں ہے تو, یا نیوزی لینڈ میں ہے, یا چلی میں ہے, لاسٹ پلے, چلیں ایسا کرتے ہیں جو بہت ہی میں نے کبھی اس ملک سے سوال نہیں لیا ہوا. ون کوشچن فرام دا کنٹری آئی ہیو نیور اسپوکن ٹو. او, فاردسٹ پلیس مل گئی ہے, کیلیفورنیا از دا فاردسٹ. جی, کیلیفورنیا. السلام علیکم. ہاں, السلام علیکم. ویسے سہیل بھائی آپ مجھ سے بات کر چکے ہیں, تو آئی کین گیو مائی ٹرن جس سے آپ نے بات نہیں کی ہو پہلے. جزاک اللہ خیر, تھینک یو. لیٹ می سی اف آئی کین, ادروائز پلیز گو آن کیونکہ ٹائم نہیں ہے ابھی. جی, اگلا I'm gonna try ڈینمارک. تھوڑا بائس ہوں میں ڈینمارک کی طرف ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. جی, میں پوچھنا چاہ رہی تھی, how can I give my teenager Muslim identity? Actually, my eldest son, he's joining Air Force next year. So I'm a little bit worried about that because, in military, the brainwash and اس لیے میں سوچ رہی. ڈینش, جی, آپ کس ملک میں؟ میں ڈینمارک میں ہوں. اور ڈینش ایئر فورس جوائن کرنے لگے؟ ہاں جی. So they brainwash people before they put them into the jets? No. The brainwash actually in military. So I was just a little bit worried about that because I have learned them the basic of Islam, namaz, roza, and etc. But جی, آپ ڈینش بولتی ہیں؟ ہاں جی. Okay. I'm gonna tell you something in English right now. We'll get to the Danish part later. Listen, if your children are old enough to be in fighter jets, then it's too late for me to tell you کہ اب کیا کریں. Okay? ابھی وہ جہاز چلا رہے ہیں, ان کو بچے کیوں بول رہی ہیں آپ؟ نہیں, ابھی جہاز نہیں چلا رہے. He is in college, but he will join next year. How old is he and what's his name? He is 19. Okay, so he's old enough.
Okay, so it's not a little child, right? No. So is he available right now? जी अभी हैं आपके पास ही बैठे? नहीं अभी नहीं है पास. Okay. So do you think he's well versed in Islam? He knows he is Muslim and they are practicing Islam like Rosa, Namaz, and they are not doing anything wrong. but I'm just a little bit worried that when he will join military, then he will because you know they just shake all आपका nonsense नाम of क्या है? you. मेरा नाम समीना है. Okay. Yeah, that's my mother's name. जी आप ऐसे करें, आप ना एक जुमले में क्वेश्चन करें यही वाला, ताकि मुझे समझ आ जाए, नस पकड़ लूं, मगर डेनिश में पूछे मुझसे, ताकि मैं वो वाला साइकोलॉजी पकड़ूं जो डर है आपको. Okay. And you will be able to understand? Ja, jeg forstår. Okay, du forstår. Jeg vil bare sige, det er fordi, når de er i militæret, så er træning så hårdt, at nogle gange så tænker man måske ikke over at fuldfylde de basiske ting i islam. Og jeg tænker, han kommer måske på afvej, når han kun har den der fundamenten islam, som SB og faste og sådan noget. Can you guarantee that they have that fundamental basis? Can you? Yes, but I have to force them sometimes. I have to mention or remind them. नहीं, आप इंग्लिश क्यों बोल रही हैं? मुझे पता है आपको मसला क्या आ रहा है. हाँ जी, मुझे मसला ये आ रहा है कि मुझे वो मसला समझ नहीं आ रहा जो आपको लग रहा है. जी एक्चुअली मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि आपकी उर्दू तो ठीक है. When I'm not nearby, then they will do it. यानी कि नमाज पढ़ेंगे. या उर्दू में बात करें या डेनिश में, ठीक है? ओके. कोई डर किस बात का है? असली सवाल तो ये है. सिर्फ नमाज ना पढ़ने का डर है? नहीं, नमाज नहीं पढ़ने का. मुझे ये डर है कि because he want to join later special force and they can send. अंग्रेजी में आ गई हैं समीना. आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पे सब अंग्रेजी सुनने के लिए बैठे? क्यों टेंशन ले रही हैं आप? Your natural language is उर्दू और डेनिश, उसी में रहें. डेनिश है मेरी नेचुरल. हाँ, इसीलिए कह रहा था. जी आप डेनिश में बात करें. Okay, jeg er bange for, hvis han kommer ind i specialforskning eller forske i militæret, så bliver han faktisk udsendt til måske nogle muslimske lande, som Afghanistan eller andre steder, hvor altså NATO er med i, allieret med USA. Så jeg tænker, et eller andet sted, så vil han altså bekæmpe mod muslimer. Og der ligger også min frygt. Og jeg tænker, hvis han gennemgår hele uddannelsen, så bliver han måske altså indoktrineret i at følge deres regler og deres ideologi. Okay, there are two things. दो चीजें हैं, वो समझ लें आप. जी. एक तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है. दूसरा ये कि इज इट हिज चॉइस, उसने खुद अपनी मर्जी से ये प्रोफेशन चूज किया है. आपने बहुत ज्यादा डरा के ना नेटो के जंगों में बच्चा डाल दिया. हाउ मेनी मुस्लिम्स डज योर कितने मुसलमान दोस्त हैं आपके बच्चे के अभी? कोई भी नहीं है. Are you sure? Yes. जो मेरा my elder son,
उनकी क्लास में कोई भी मुस्लिम नहीं पढ़ता, and they don't have any friends except school. So actually I'm single mom. So their father died for 80 years ago, so I have raised them alone. So uski wajah se meri family hai, my parents isn't there anymore, but I have 2 sisters, and they have their cousins, and it's all. Samina, let me tell you something, okay? Yeah. हर overseas मुसलमान अम्मी को ना, जी, ओके, देखिए मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, आपने उर्दू में बात करनी है या डेनिश में, ठीक है? इंग्लिश नहीं बोलनी है आपने, ठीक है? अच्छा। तो हाउ ओल्ड आर यू, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 46. ओके, तो व्हाट्स योर चाइल्ड्स नेम, नाम क्या है? अनस। अनस। कितने बच्चे हैं आपके? 2। और दूसरा बच्चा दूसरा भी बेटा है। हाउ ओल्ड इज ही? 17. की आवाज कट रही है, कितना? ही 17. 17? हाँ जी। ओके, तो वो भी उसी तरीके से आइसोलेटेड है? आइसोलेटेड का मतलब है उस मुसलमान कम्युनिटी में नहीं है, वो अपने दोस्तों को मतलब आप हाउ श्योर आर यू? नहीं, वो छोटे वाले के उसकी क्लास फेलोज हैं जो मुसलमान है। आई थिंक दे आर तुर्किश। ही हैव 2 फ्रेंड, तुर्की फ्रेंड, मगर उसके अलावा मुसलमान कोई उनका दोस्त नहीं है। Okay, so born and raised in Denmark? जी। Okay, listen, this is what most women are going through, okay? So all the ammis, please सुन लें, especially single mothers. जब बच्चा 20-22 साल का हो जाए ना, तो don't, first things first, okay? उसको मदर खेलना बंद कर दें आप. You're not the mother of that child anymore. It's too late to be a mother, okay? Especially European kids. Okay, and once you know कि जैसे ही आप मदर खेलेंगी ना, तो वो भी आप फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट लग रही है मुझे. Okay, I'm thinking you're the first in the family who went to Denmark. नहीं, my parents came here in 60s, so okay, so you're a second generation Danish. Okay, so you were born and raised there. Yeah. Okay, so फिर तो you know this is an even well, it's a problem is bigger, but it's easier to understand now. So once you understand कि जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट अम्मियां है ना सारी, उनके जब बच्चे वहां पे पैदा होके बड़े हो रहे हैं ना, तो you need to really understand the problem. It's a very simple problem, very hard to solve, but the problem is simple. You can see it. वो आपके उस emotional, they're being emotionally tortured by the first generation immigrant mothers. Because आप एक इमोशनल वर्जन ऑफ इस्लाम उनको दे रहे हैं, और वो बाहर से एक नॉट सच एन इमोशनल वर्जन ऑफ द वर्ड रिलीजन ले रहे हैं. they don't get emotional when they hear the debates on religion or talk about the word religion. They're not emotionally into the game. So जब वो आप इमोशन की लड़ाई करते हैं उनको, तो वो उनको लगता है आप फोर्स करके उनको बुली कर रहे हैं. Okay, that's what they tell their friends कि यार घर जाऊंगा तो वो इस्लाम शुरू हो जाएगा. Literally बच्चे बोलते हैं, oh, they're gonna start playing Islam, man. I don't want to go home because they're going to Islamify me. Literally, kids tell me this. Okay, 15, 16, 17-year-old, that they try and shove Islam inside my brain. If it were up to my daddy, he would have performed a surgery, put the Quran in my head, and then suture me up.
That's not how it works. And I'm like, yeah, I know that's not how it works, but that's not a problem of the child. That's the problem of the father or the mother in this case. So आपको अपने उस बच्चे को जो कि 19 साल का डेनिश बच्चा है, अनस, you need to treat him first and foremost like a 50-year-old man in your mind. Okay? वरना आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आप 46 की है ना. Think of him like a 50-year-old man. And समझ लें आपके husband, like I'm assuming you would have been 50 by now. If he were in this place, you would not have treated your husband the way you're treating Anas. Samajh? Your approach towards your husband would have been a totally different approach. You would have been a lot more argumentative in a very positive way. You would have been establishing some certain rapport and then establishing your credibility in front of your husband. Every woman does that. Every man does that. क्योंकि आपका age zone एक होता है. All of a sudden, जैसे 19 साल के लड़के की बात आती है, you try and start giving imperative statements, pat on the back, emotional torture, blackmail, emotional blackmail, and minte, tarle karne, and checking up on this 20-year-old adult. That's not how you would have done it with your husbands. Why are you trying to do it with your adult boys and girls? They're way more adult because they're born and raised in that culture. They know the culture. They understand the dynamics of that whole culture and concept of religion in that culture more than you guys. Okay, because of whatever information that they have. I'm pretty sure he knows about a lot about Islam, regardless of whether आपने क्या बताया उनको. Okay, so understand, ये torture इस्लाम के खिलाफ है. वो इस्लाम से एलर्जिक हुए में, डरे में, वो बल्कि आपके सामने एक्टिंग करते हैं और घर से निकलने का वेट कर रहे होते हैं आपके बच्चे कि निकलूं यार, इस्लाम से छुटकारा पाऊं. लिटरली आप असल में आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो समझते हैं इस्लाम ही यही है, उनको वर्जन ऑफ इस्लाम ही वो मिल रहा है. You need to be very clear. You don't become a problem for Islam for that child. You are the problem for that child. I mean, for Islam in that child. So I'm not saying you, because I don't know a lot. I don't know anything about how you treat your child. What I'm saying, most women are doing that. Most men are doing that. Men, आदमी तो teenagers को मारना शुरू हो गए out of resentment. Literally मारना शुरू हो गए. इंग्लैंड में, इधर स्पेन, फ्रांस में, कि नहीं ये उधर क्यों पाई गई लड़की मेरी, उधर क्यों वो क्या कर रही थी, रात को कितने बजे लेट आ रही है. Yeah, okay, well, if she's 20, she's doing that, it's too late. You should have done a lot more things in a lot more positive way when she was 8, she was 10, in the streets of Copenhagen and Yalu, literally. Yeah. But now it's not going to work on. It's not a parent-child relationship anymore. Not in Denmark anyway. Not in Spain. Not in America. It's a adult-to-adult relationship. And in some cases, they're going to be way more, they will know problems which this culture is giving about Islam way more than you can give them solutions. So अगर आप इस्लाम की लड़ाई की ना आपने उनके साथ, उन्होंने जीत जाना आपसे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हुई हुई है बाहर से कि इस्लाम क्यों गलत है, और नॉन मुस्लिम्स ने की हुई है, और आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई कि इस्लाम क्यों ठीक है. और वो आके आप उनको ज्यादा बड़ा सबूत दे देंगे, हाँ यार अगर अम्मा को नहीं समझ आई अम्मा का इस्लाम या अब्बा का इस्लाम ही गलत है तो फिर भी इस्लाम ही गलत है. हालांकि उनको क्या पता कि आप इनकॉम्पिटेंट मुसलमान हैं. उनको तो अम्मा और अब्बा नजर आते हैं ना. यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स सच अ बिग पेडेस्टल. वो फेल होता है, इस्लाम फेल हो जाता है हाइट पे. मगर सर मेरे बच्चे बाहर नहीं जाते. मैं बल्कि उन्हें कहती हूँ बाहर जाओ, अपने कोई मुसलमान फ्रेंड्स वगैरह बनाओ, मगर वो बाहर ही नहीं जाते. जी मैं प्रॉब्लम समझ गया हूँ, बट सी आई डू नॉट हैव एनफ डेटा. अनस सामने होता ना, इस बार मैं इसलिए पूछता था कि अनस से मैं बात कर रहा होता तो मैं बड़ा किसी और मैंने डेटा कलेक्ट करता ना. आई डू नॉट नो व्हाट इज ब्रेन वेव्स एंड द वे ही अप्रोचेस द होल थिंग. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि जनरल केस सिनेरियो में ज्यादातर मेरे पास सैंपल आ रहा है, उसमें जो मसला आ रहा है वो मैंने आपको बताया. नाउ होपफुली यू गॉट अ लॉट आउट ऑफ इट कि आप सबसे पहले क्या सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन ये है कि भाई अनस को अनस के अब्बा कितना ट्रीटमेंट मिले. अब ही इज अ बिग बॉय. अब इसने F-16 चला रहे हो ना, F-16 मिग्स चला रहा होगा, वो ये ही इज गोइंग टू बी इंटिमिडेटेड
He will be inspired and intimidated by the finest possible machines that science has ever made. And in that house, he does not have the finest possible machine that Islam has ever made. غور سے سمجھیں. Okay. Yeah. یہ یورپ یہ دیتا ہے, امریکہ یہ دیتا ہے. امریکہ فائنسٹ پاسبل پرپوننٹس دیتا ہے جو کہ اسلام کا کوئی تعلق نہیں اس سے, اور ان کے جو پروپیگنڈا مشین ہے وہ اینٹی اسلام ہے. سو اسلام کے خلاف سب سے بڑی مشینیں مل رہی ہیں ان کو, ٹھیک ہے, سائنس کی بنائی ہوئی. وہ بلی ہوتے ہیں, اس سے انٹیمیڈیٹ ہوتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں, امپریس ہوتے ہیں, اور گھر آتے ہیں اور ایک فالٹی قسم کا لیس دین انسپائرنگ, لیس دین امپریسو, وے لیس دین امپریسو, انتہائی فرسودہ سا بورنگ سا ورژن آف اسلام ملتا ہے ان کو. اور وہ کہتے ہیں اللہ کی پناہ یار میں تو اب باز آیا ایسے کاموں سے, چھوڑے اسلام سے, ایسے کاموں سے. ہم بدھ مت میں ہوتے نا تو ہم نے بدھ مت بھی تباہ کروا دینا تھا. ہم اگر کرسچن ہوتے ہم نے کرسچینٹی مروا دینی تھی. بیکاز وی ڈونٹ ریڈ, وی ڈونٹ اکوپ ourselves. ریڈ یہ نہیں کہ قرآن نہیں خالی پڑھتے, ہم چائلڈ سائیکالوجی سمجھتے بھی نہیں ہیں, اور 20 سال تک چائلڈ سائیکالوجی کے پیرامیٹرز کے اوپر 25 سال کے لڑکے لڑکی کو بھی ٹریٹ کر رہے ہوتے. کیسے؟ حکم دینا شروع کر دیتے ہیں. حکم سے کبھی اسلام آیا ہے؟ آپ سوچیں ذرا, کسی ایک بھی صحابی کو حکم ملا تھا اسلام میں داخل ہو جا, اور وہ پہلے کا مسلمان پھر اسلام میں داخل ہو گئے تھے؟ نہیں. سوچیں کس کو آج تک کس کو حکم ملا اور وہ اسلام میں داخل ہوا ہے؟ مجھے بھی بتائیں. اتنا آسان ہوتا ہے کہ چلو حکم میں دیتا ہوں, چلو اسلام میں کلمہ پڑھو. کوئی پڑھے گا کلمہ؟ وائی وڈ یو ایکسپیکٹ کہ حکم دینے سے کوئی بندہ مسلمان ہو جائے گا؟ یہ امیاں ساری حکم دینا شروع ہو گئی ہیں بچوں کو. پہلے 15 سال جس میں اس کی ٹریننگ ہونی تھی وہ ہی نہیں, اب اس کو ایڈلٹ ہو گیا وہ, اس کے بعد وہ حکم کے اوپر آ رہا تھا. ظاہر ہے پھر تھپڑ پڑتے ہیں, پھر ڈنڈے پڑتے ہیں. پولیس کیس چل رہے ہیں, میں کتنے بتاؤں آپ کو, کم از کم 13-14 کیس تو میرے سامنے ہے نا, جن کے ساتھ میری 1-on-1 سیشن چل رہے ہیں نا. بچوں نے باپ کے خلاف جیلیں کروائی ہوئی ہیں باپوں کو. کیوں؟ مار پٹائی پہ نوبت آ گئی تھی. ایسے تو نہیں ہوگا نا, اب حکم تو نہیں چلتا. اسلام ایک کنسٹرکشن بلڈنگ ہے, پوری بیس سے کھڑی کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی دین, کوئی بھی کانسیپٹ, کوئی بھی فلسفی دین کنسٹرکٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو, پراپر اس کی بنیادیں ڈالنی پڑتی ہیں. اس کے بعد بڑی کھلی کھڑکیوں والی دیواریں بنانی پڑتی ہیں کہ ہوا آتی رہے. بھائی ہوا نہیں بند کر دینی کسی انسان کے سوچ, زبردستی نہیں آپ سوچنے میں مجبور کر سکتے کسی کو کہ میں میری فالو کرو. ہمیں کھڑکی کا مطلب سمجھ نا, مثال کیوں دے رہا ہوں کہ اس کو ہر طرف سے کوشچن آنسر آئیں گے تو وہ آنے دیں ان کو, اور ان کے جواب آنے والا. آپ کے پاس نہیں ہے جواب, کوئی بات نہیں ہے, کوئی پروفیسر نہیں ہوتا, لے کے دیں جواب. 8 سال کے بچے کے سوال آپ کو نہیں آتے, کوئی بات نہیں. نو ون از ٹرینڈ آن ایوری ایسپیکٹ آف اسلام, بٹ we better be trained on getting the right people to answer our kids. Otherwise بچے کیوں پیدا کریں ہم, یا پھر ادھر کیوں لے کے گئے ہیں. So it's an easier access. ڈینمارک میں تو خیر بڑی ہیوی مسلم کمیونٹی ہے. میں تو فاردر کارنرز آف ساؤتھ امریکہ اور رشیا کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ بھی مل جاتے ہیں. اب یوٹیوب کا دور ہے, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب پکڑیں گے یوٹیوب کے اوپر پوری تفسیریں پڑی ہوئی ہوں گی. کوشچن لکھیں گے اسلام کے بارے میں, کوئی بھی سوال لکھیں گے, مسلم اسکالرز کے آنسر پہلے سے پڑھے ہوئے, آپ بچے کو ٹرین کریں اس کو. سو یہ so is it too late? No, it's not too late. It's absolutely, Anas, it's not too late for Samina. Anas کے لیے دیر نہیں ہوئی, کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی دیری نہیں ہے. So what you do is you change your model of the way you're going to construct Islam now and share with him your experiences and talk to him. Don't blackmail him into Islam. ایکٹنگ کرے گا وہ آپ کے ساتھ. ایسے لڑکوں کو میں جانتا ہوں جو 20-30 سال سے ایکٹنگ کریں اپنے ماں باپ کے سامنے. They don't believe in Islam. They just don't want to hurt their mother and father. منہ سے بول بھی دیتے ہیں کہ یار اسلام کیا ہوتا ہے, میں بس ماں باپ ہے میرے, I love my mother, that's why میں ان کے سامنے بس کر دیتا ہوں ایکٹنگ. دل سے کہیں ایمان آئی نہیں ہوا, دور سے بھی. تو اللہ نہ کرے ایسی نوبتیں آئیں, پھر تو کوئی ریکوری نہیں ہے نا. ایک بچہ آپ کے سامنے ایکٹنگ کرے گا, آپ کو کنوینس کر رہے ہیں, آپ ایسا کیا کر لیں گے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ ایکٹنگ کر رہا ہے نا. سو it's talk to him like he means something to you. Talk to him like he has a certain stature in front of you.
and start going into dialogue with him rather than giving him pattern statements. I hope I'm giving you enough juice. I know. Yes. I mean, I hope I got the bigger part of your question answered, or maybe you didn't. Yes, Get of course. Okay. Yeah, I got the point. So I will try to manage, like you said. I have to deal with him like an adult. So I will try that. Not adult, but sometimes even older than you. Yeah. Okay. Yes. Yes. Thank you. No, thank you for your time. Thank you for your patience. You take care. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay, guys, this would be this would have, I would want to continue. One last thing before I go, Islamic messaging system is going to be a permanent part of our sessions. Volunteers के आगे S लगा हुआ है, VOLUNTEERS 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 @sourcecode.com.pk. We're looking for anyone who wants to play a lifelong part in our Islamic messaging system. We will be giving you tasks. Okay, you'll be part of the big machine. You are going to become a part of the big forums where we are going to be discussing concepts. We're going to be messaging, connecting, sending that content which is going to raise the IQ of all Muslims. Questions आएंगे, हम आपको training करेंगे, आपके question के answer कैसे करने, discussion forums खोलेंगे. We're going to inshallah construct a messaging system, inshallah, which is going to connect billions, literally billions of Muslims and even non-Muslims together. Even non-Muslims, all human beings, but the central pillar is going to be first priority के ऊपर तमाम मुसलमानों को आपस में connect किया जाए through all the content that we can possibly publish. अगर आप काम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो प्लीज volunteers@sourcecode.com.pk पे ईमेल करें, अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना मुल्क का नाम. दैट्स ऑल. उसके बाद हम आपको कनेक्ट करेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, या what was the name of this app that my team was talking about? जो भी एक ऐप हो जो ज्यादा बंदों का ग्रुप बन सकता है. उसके बाद हम डिस्कॉर्ड में इंशाल्लाह वी विल सी, क्योंकि पाकिस्तान में टेलीग्राम चलता नहीं है तो डिस्कॉर्ड में हम ऐड करेंगे ताकि हजारों लाखों बंदे एक ग्रुप में. हम शुरू के वॉलंटियर्स हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट बनेगा वॉलंटियर्स का, इसको प्राइमरी बोलते हैं. हम इस वक्त प्राइमरी वॉलंटियर्स दे रहे हैं, फिर हम सेकेंडरी वॉलंटियर्स आपके थ्रू कनेक्ट करवाएंगे और सेकेंडरी वॉलंटियर्स ने फिर अपने अपने सर्कल्स में कनेक्शंस देने होंगे. ओके, और ये सारी की सारी चीजें खाली वो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नहीं है. वी आर गोइंग टू ओपन डिस्कशन फोरम्स. मेजर टास्क मिलनी है आपको जो कि आपका एक प्रॉपर लाइफस्टाइल बनेगा, चाहे वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, दिन का, मगर वो परमानेंट इंशाल्लाह पार्ट बनाएंगे, सो दैट यू आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर इन डिस्कसिंग द कोर कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर गोइंग टू अफेक्ट द होल ग्लोब. ओके, बहुत हो गई ये गली मोहल्लों की लड़ाइयाँ और पतली पतली गलियों में अपनी सोच को बंद करना. Open up the whole forum of the whole planet Earth, connect the whole planet of all Muslims together and talk bigger concepts, talk real things, talk things that matter, bring problems that have real solutions which are going to help all Muslims and non-Muslims together, inshallah. Okay, उर्दू में मैं बता दूं, इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं जिसमें हम दुनिया के सारे लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद ऑल मुस्लिम्स, ताकि जितने भी वीडियो कंटेंट, डिस्कशन कंटेंट्स, डिबेट्स, टास्क्स जो भी हैं, जो भी जिस तरीके से लोग इन्वॉल्व होना चाहेंगे, उन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए. और उसके लिए हमें मिलियन, फर्स्ट ड्राफ्ट में 1 million volunteers चाहिए लिटरली. ओके, जितना भी टाइम लगे, we're not going to stop that. We're getting thousands of applicants, alhamdulillah, thousands of people have volunteered. Still अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी बारिश का कतरा भी अभी नहीं गिरा, because we are trying to focus on everyone in the whole globe. Okay, we have a very good response rate, mashallah. Thousands of people have given their
their pledges कि हमें काम में इस्तेमाल करें, दीन के काम में, बड़े कामों में इस्तेमाल करें. So talk to other people. जिन्होंने मेल किया उनको पहले टैक्स अभी दे देता हूँ, और लोगों को कनेक्ट करें इसके साथ. ओके, टॉक टू पीपल, क्योंकि यही काम देना है हमने फर्स्ट प्राइमरीज को. ओके, काम पे करना है हमने, सारा काम है, बहुत हो गई बातें. वी आर गोइंग टू वर्क नाउ. Okay, we're going to put Muslims to work. Even if he's a 13-year-old boy, connect him. Okay, even if he's 93, connect him. This is a job of a Muslim to keep Islam on forward motion, inshallah. Okay, so I hope this is clear. Plus, one last announcement: we are looking for a native English speakers जो कि हमारी बुक्स की प्रूफ रीडिंग के लिए हमने immediately hire करने हैं. It's going to be on our payroll. If you want to volunteer, जरूर करें. मगर if you don't want to volunteer and you think you're good and you have to put this as a part of your job, then yeah, of course, come. Native English speaking skills जरूरी हैं, जिसमें आपने पढ़ के technical correctness करनी है बुक्स की हमारी. Okay, make sure you need to be very clear मेरी requirements क्या हैं. अगर आप native English speaking की technicality जानते हैं, you're a university grad or a college grad who knows what I'm talking about, then mail us your resume. उसका नाम लिखें native English speaking project, proofreading project बल्कि proofreading project. और उसको मेल कर दें hr@sourcecode.com.pk पे. hr@sourcecode.com.pk. हमारे कंटेंट को आपने, बुक्स को आपने, टेक्निकल गलतियां निकालनी है अंग्रेजी की उसमें. Okay, I hope everyone is clear. This is it from my side. Tomorrow inshallah दोबारा मिलते हैं a little later than today, so that we can put a lot more time in this. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.